الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا یہ مہینہ جو ہے نا قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر یہ جو قرآن مجید اترا ہے اس بارے میں آپ یہ سمجھ لیں یہ مختلف پیغام لے کر آیا ہے۔ میں نے اس میں وہ مختلف پیغام جو ہے نا ان کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا سارے جمعوں میں۔ ایک جمعے میں نے بتایا کہ نیکی بدی کیوں ہے اس دنیا کے اندر، دوسرے جمعے میں نے بتایا فتح شکست کس شے کا نام ہے، تیسری میں نے بتایا کہ آدمی کے اندر یہاں دنیا کے اندر خوشی اور غمی کیوں اللہ نے نعمتیں کیوں بانٹی ہیں۔ اب یہاں چوتھا یہ جمعہ جا رہا ہے، اس میں میں نے یہ بتانا ہے آپ کو یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری جو نظریات پیش کیے ہیں یہی 4-5 نظریات ہیں، اس سے زیادہ کوئی نظریات نہیں ہیں دنیا میں۔ باقی بکواسیات ہیں، ان کا اینڈ جو ہوتا ہے نا، بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، وہ پڑھنے کے بعد اینڈ پہ ایک بکواس نکلتی وہ بات۔ اب اس بکواس کو آپ فلسفہ کہہ لیں، اس لغویات کو، اس بےہودہ گوئی کو، اس یاوہ گوئی کو آپ کوئی سائنس کا نام دے دیں، آپ کوئی زندگی کے تھیوری یا اس کے نظریے یا اس کے کوئی بہت بڑی بات کہہ دیں، اور یہ ایسے سنجیدہ انداز میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ یہاں پر وہ میرے ایک ڈاکٹر صاحب دوست بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سلمان سعید، ان کو پچھلے دن میں نے ایک کلپ دکھایا، وہ مجھے ہنسی آئی۔ ایک انڈین عورت بیٹھی ہے اور وہ اس کے سامنے ایک بڑا ہی نا سنجیدہ سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے جی، پوڈ کاسٹ میں وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتی یہ جو ہے نا چاند وہاں پہ الگ ایک مخلوق رہتی ہے، وہ جناب یہ تو وہ سرفس کے اندر رہتے ہیں، اور جو چمک رہا ہے نا سارا حصہ یہ سارے ہیرے ہیں۔ اور وہ اس سے پوچھا اچھا تو آپ بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں، دیکھ لیں۔ ایسی ایک ایکٹنگ کرتے ہیں وہ دونوں بیٹھ کر، وہ عورت اپنے ماتھے پہ اس نے ایک بندیا سی لگائی ہوئی موٹی سی، اور وہ نا بڑے انداز سے باتیں ہو رہی ہیں جناب، اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو مخلوق آتی ہے، ان میں سے آج کل ایک لڑکا مجھے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے چاند سے۔ تو اچھا آپ سے ملنے کے لیے، اچھا تو وہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ اب یہ تو ایسے ہی لوگ ادھر جا رہے ہیں، انہوں نے ساری وہاں گندگی پھیلا دی ہے، پولوشن پھیلا دی ہے انہوں نے۔ ایسی وہ پڑھے لکھے انداز سے، سنجیدہ انداز سے وہ باتیں دونوں کر رہے ہیں کہ دوسرے سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی بہت بڑا نظریہ ہے۔ کفر اور بکواسیات اور یاوہ گوئی بالکل ایک بہت بڑا نظریہ یہ آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے یہ فرائیڈ ہے، یہ ڈاروین ہے، یہ جناب نیوٹن ہے، یہ آئنسٹائن ہے، یہ پاگل سا ایک کڑے سے دماغ والا یہ اسٹیفن ہاکنگ ہے، وہ ایسے ایسے پاگل کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے مقابلے میں ایک اللہ نے آپ کو کتاب واضح عطا فرمائی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی سامنے انسان کی اپنی تجربات، اپنا علم اور اپنے دن رات ہونے والے اس کے سامنے جو مشاہدات ہیں وہ اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب نہیں کہ یوٹوپیا کا ذکر اس کے اندر آ گیا ہے اور کوئی بڑی ایسی چیز بیان کی جا رہی ہے جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو جائے، جس کے لیے آپ کو کوئی 20 علوم چاہیے، ایسی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صحیح بتایا کہ کائنات کو میں نے ایک بڑے اہم مقصد کے لیے تخلیق کیا، بِأَيِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ چیک کرنا ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اچھا عمل ادا کر سکیں، کون لوگ ہیں تمہارے اندر۔ اور وہ ان کے سامنے یہ ہمارے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ جو کچھ بھی اپنے لیے نہیں کیا، یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم پر آشکارا ہو جائے کہ ہم کس چیز کے حامل ہیں۔ آخر کو ہم بھی کوئی بندے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ میں کس اہلیت کا مالک ہوں۔ میں نے جب اختیار کی طاقت پائی تو میں نے پھر اس اختیار کی طاقت کا کیا جب میرے ہاتھ اختیار آیا، اور میں نے جب اور آدھا اختیار آیا، پورا نہیں اللہ نے اختیار دی گئی، یہ بات آپ اپنے پاس ذہن میں رکھ لیں۔
مطلب پوچھا گیا ایک اولیاء اللہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ انسان کتنا مختار ہے. انہوں نے کہا جتنا کہ ایک انسان ایک وقت میں اپنی ایک ٹانگ کھڑی کر سکتا ہے اتنا مختار ہے, دوسری ٹانگ نہیں وہ اپنی اٹھا سکتا. آپ اپنی برادری نہیں بدل سکتے, آپ اپنا رنگ نہیں بدل سکتے, آپ اپنی ناک کان آنکھ نہیں بدل سکتے, آپ اپنا ملک نہیں بدل سکتے. کوئی چیز آپ کو جو پیدائشی طور پہ مل گئی ہے نا, اب وہ آپ کا بدل, آپ ترک سکونت کر کے شہریت بدلنے کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن آپ رہیں گے سیکنڈری. جہاں کہیں بھی دنیا کے بول دیا کہ تم ہی دیکھ لو کہ تم میری نعمتوں کے کتنے اہل ہو, یہ تم نے اپنا جج کر کے. یہی قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو آدمی کو اللہ کہے گا کہ اپنا نامہ مال نکال کے دیکھ لے اور پڑھ لے. دیکھ بھی لے اور پڑھ بھی لے, فرمایا دونوں چیزیں تیرے سامنے ہم نے موجود کر دی ہیں. اب یہاں پر جو میں نے یہاں پر سورہ آپ کے سامنے رکھی نا, اس کا چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے بڑی ڈراؤنی صورت. ہاں جی, ایک ہوتی ڈراؤنی صورت جس چہرے کو دیکھ کر چہرہ اپنا خوف آ جائے. یہ صورت جو ہے نا اللہ والی, یہ بھی بڑی ڈراؤنی ہے. لیکن اگر بندہ ڈر جائے, اس کے اندر جو اللہ نے بیان کیا ہے نا اس کو سن کر اگر بندہ ڈر جائے تو پھر بندہ ڈرتا ہے, ورنہ بندہ نہیں ڈرتا کسی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت ہمارے سامنے بیان کی سورہ التکویر ہے اور 81 نمبر سورہ ہے یہ قرآن مجید کی. اس کے اندر بہت باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, جس میں کہا گیا کہ لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا تو کس جرم میں ماری گئی. یہ بھی پوچھا جب پہاڑ جب جو ہے وہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, جب جانیں جسم آپس میں ہم ٹوٹے ہوئے جسموں کو جوڑ دیں گے, اس وقت یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ نشیرت نشر کر دیے جائیں گے, سب باتیں سامنے آ جائیں گی بندوں کی, بندے کیا کرتے رہے تنہائی میں, کیا نہیں کرتے رہے. اور یہ تو تنہائی کے گناہ ہو گئے نا, باقی یہ بھی ہے کہ یہ کیا یہ دنیا کے اندر گروہوں کے ساتھ مل کر کرتا رہا ہے. آج گروہ ہی ہیں اکٹھے ہوئے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ادھر سے آ گیا ہے, وہ بھی ادھر سے آ گیا ہے. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا. یہ آپ کو بتاؤں, یہ نا جب آپ لوگ ان کے منصوبے پڑھتے ہیں تو یہ کہیں مذہب کی آمیزش کو آپ شامل کر دیتے ہیں, کہیں کسی چیز کو شامل کر دیتے ہیں. یہ سارے جھوٹ ہیں. یہ سرمایہ داروں کا ایک گروہ ہے جن کا یہ دنیا کے اندر کہنا ہے کہ ہمارا اقتدار باقی رہے اور ہماری طاقت باقی رہے, ہر بندہ ہمارا نوکر ہے. سرمایہ داری, یہ انسان کے اندر خدا بننے کا جو شوق ہے نا, یہ نہیں کہیں بھی جاتا انسان کے اندر سے. وہ خدا تو نہیں بن سکتا, مگر چھوٹا سا خدا بن کے جتنی دیر وہ زندگی ہے اتنی دیر تک تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی من مرضیاں کروں اور لوگوں پر میں مسلط رہوں. مرنے کے بعد دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا, کیونکہ وہ ابھی کسی نے بھی نہیں دیکھا, نہ مومن نے دیکھا ہے نہ کافر نے دیکھا ہے. یہاں پر دونوں زندگی ایک سی جی رہے ہیں, لیکن کافر اور مومن بننے کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ کہتا ہے کہ ابھی کسی نے نہیں دیکھے. اس لیے اے جہان میٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا, یہاں پہ مزے کا جہان گزار لو, اس کے بعد دیکھ جائیں. اب پوری دنیا کے اندر کبھی کوئی نظریہ پیش کر کے آپ کو پاگل بنایا جاتا ہے, کبھی کوئی نظریہ. وہ جی گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں, وہ جی چاہتے ہیں مسیح علیہ السلام کسی طریقے سے آ جائیں, سیاسی حالات کو وہ مقدس حالات بنانا چاہتے ہیں, وہ کبھی مذہب کو اس کے درمیان میں لاتے ہیں, کبھی وہ بیٹھ جاتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہے جس سے بہت بڑے آدمی نے کوئی اولیاء اللہ حضرت نظام الدین اولیاء مراقبہ کر رہے ہیں, اپنے دفتر میں بیٹھا ہے اور سارے بدماش اور جتنے بھی کنجر منجر کٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بائبل پڑھنے والا آرتھوڈاکس بڑا ریجڈ قسم کا پادری بلایا ہوا ہے, جیسے ہمارے ہم نہیں دم کرانے کے لیے بڑے بڑے متکبر لوگوں کو جب میں دم کرنے کے لیے جاتا ہوں نا, وہ بڑے آج جی کے ساتھ ایسے بیٹھ جاتے ہیں, ایسے بیٹھ, دم ہو رہا ہے جی, کون کر رہے جی, کاش سب دم کر رہے ہیں جی, حضرت فلانے بابا جی اولیاء اللہ سجاد الدین شاہ صاحب تشریف لائے, وہ دم کر رہے ہیں. بڑے بڑے سارکش بندے جب ہمارے سامنے آتے ہیں, ہم دم کرتے ہیں, وہ یکدم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ دم ہو رہا ہے. اس طرح وہ دم کرا رہا ہے بابا بیٹھا, ٹرمپ بابا,
وہ بیٹھا کر رہا ہے، پاگل وہ آدمی ہے، اس کا کوئی ذہنی طور پر پتہ نہیں چلتا، آپ اس کے بیان سن لیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، وہ چکر دینے میں ماہر ہے، چونکہ وہ چکر ہی دیتا رہا ہے، ریفری رہا ہے، وہ کبڈیاں کرواتا رہا ہے انگریزوں کی، تو وہاں پر وہ چونکہ ریفری رہا ہے اس کا وہی ذہن ہے، وہ وہی ٹرمپ وہی ذہن کہ اب آپ لوگ پینٹ کوٹ ٹائیاں دیکھ کر ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح کے، ان کے پاس زندگی کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کے پاس زندگی کا نظریہ صرف ایک ہے کہ کھاؤ پیو موجے اڑاؤ اور اقتدار رکھو اپنے پاس۔ اب یہی اگر ایک مسلمان کا نظریہ باقی رہ جاتا ہے، مجھے بتائیں اس کے اور اس کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ بس یہ آپ مجھے بتا دیں، کوئی فرق مجھے بتا دیں۔ لیول ہے اپنا اپنا، میرا لیول چھوٹا ہے، آپ کا لیول ذرا اور بڑا ہے، اس کا اور بڑا ہے، اس کا اور بڑا ہے، جہاں حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں قبول ہوتی دعا، نہ کرتا رحم کی نظر اللہ تعالیٰ متکبر غریب پر۔ متکبر غریب، حضور نے بتایا کہ بندہ غریب ہی ہے، ابھی تک غریبی نے اس کا دماغ سیٹ نہیں کیا، لیکن بندہ اندر ذہنی طور پر متکبر ہے، وہ اندر اپنے تکبر میں بیٹھا ہے جس حالت میں بیٹھا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دولت ہر ایک آدمی کو متکبر کر دے، بڑے بڑے متقی ہے دولت مند اللہ تعالیٰ نے، لیکن تھوڑے وہ بہت اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ میں دے کے کہا، پہلے ایسے پھینکا پیچھے، پھر دائیں، پھر بائیں اور پھر آگے، کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا یہ خسارے میں ہوں گے لوگ، ایک گروہ ہے میری امت کا جو خسارے میں ہے، لیکن ان میں سے چند جو ہے نا وہ بچ جائیں گے، اور وہ یہ جو عمل میں نے کیا ہے اس طرح کرتے رہیں گے وہ بچیں گے۔ فرمایا کون سے؟ فرمایا ہر وقت وہ اللہ کی راہ میں جیسے کوئی آدمی چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے نا، پانی زیادہ گھر میں آ جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پھر ہم ڈبوں سے بالٹیوں سے پانی نکالتے ہیں نا، لگے رہتے دن رات، اس طرح وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے تو بچ جائیں گے اللہ کی راہ میں۔ اب تو آپ کو پتہ ہے اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کیا جاتا ہے تاکہ آپ مصیبتوں سے، دکھوں سے، آفتوں سے بچے رہیں، آپ کی خدائی کو سکون آ جائے، آپ کی خدائی کو مزہ آ جائے، آپ کی خدائی کو دل ٹھنڈا ہو جائے خدائی کا، اس طرح کر کے اس بندے کو پیسے دو کہ بندہ مزے میں آ جائے، سکون میں آ جائے، ٹھنڈک میں آ جائے۔ یہ آپ نے فرمایا جب ہم یہ جو نامہ اعمال ہے یہ صرف لوگوں کا تنہائی کے گناہ، آپ نہ سوچا کریں زیادہ، تنہائی کے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے ہیں، اب تو گناہ ایسے نہیں، یہ جو گناہ ہے نا جن کو باقاعدہ طور پہ حصے مار کے پیسے کھا جاؤ، دھکے کرو، یہ کرو وہ کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم کر جاؤ، لوٹ لو، یہ نہیں اللہ نے چھوڑنے۔ یہ آج بھی ایک آدمی سے میری بات ہو رہی تھی، پیسوں کا حساب اللہ نے نہیں چھوڑنا، پیسہ آ جائے، اقتدار آ جائے، میرا گھر بڑا بن جائے، میرا یہ بڑا بن جائے، اللہ نے کہا یہ نہیں میں نے چھوڑنے۔ وہ تو اللہ نے تنہائی میں لے لینا بندے کو اور اسے بٹھا کے کہنا کہ یہ گناہ کیے تھے تو نے، اس لیے میں تیرے معاف کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا او ہو گھبرا جائے گا، پھر اللہ اور قریب کر کے کہے گا سارے ہی معاف، پھر کہے گا اللہ چھوٹے اور بھی ہیں جو تنہائی میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے، فرمایا وہ بھی تیرے نیکیوں میں۔ یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا یہ چھوڑنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو۔ فرمایا جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، آسمان ایک پردہ ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے آسمان کوئی ہارڈ چیز نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ہے۔ باقی آپ بھی آج تک ہمیں نہیں بتا سکتے کہ آپ کے لیے یہ ہارڈ چیز ہے، سافٹ چیز ہے، یہ بھی سائنس کو میرا چیلنج ہے، آپ مجھے بتا دیں جس نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اس کپڑے کو وہ کیسے بتا سکتا ہے یہ شے ہارڈ ہے کہ سافٹ ہے؟ یہ جو تانا ہے نا سونے بادشاہ نے اوپر، اس کا اللہ نے کہا پتہ کر کے ذرا مجھے بتا دو، جو کچھ ہے اس کے نیچے ہی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی دروازہ ہے وہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پھر بھی اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے، کیونکہ آپ نہیں دیکھتے کہ ٹینٹوں کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے آج کل، بڑے بڑے وہ ادھر کون سا سرکل کلب کے اندر وہ گول سا بنا ہوا ہے گنبد سا، اس کے اندر وہ انہوں نے پیراشوٹ کا دروازہ بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو معمر ہے، جیسے آج تک پتہ ہی نہ چلا یہ روح کیا ہے، یہ نفس کیا ہے، یہ ضمیر کیا ہے،
یہ آج تک پتہ نہیں چلا. انگریزوں نے اتنی کتابیں لکھی, بڑی کوشش کی, صوفیوں نے بھی, سب کی لڑائی ہو گئی اینڈ پہ. اللہ نے کہا اپنی جو گوندی ہوئی مٹی ہے اسی سے مجھے ذرا ثابت کر کے تو ہے کیا. کوئی انسان آج تک یہ نہیں بتا سکتا میں کیا ہوں. الٹا آپ جاتے ہیں بڑے بڑے نجومیوں کے پاس, الٹا آپ جاتے ہیں بڑے بڑے جناب پامسٹوں کے پاس, بابے جو آپ کی لینیں کھینچ کے برج بتاتے ہیں, ستارے بتاتے ہیں, یہ تاریخ پیدائش ہے, یہ رنگ ہے, یہ فلانا ہے, اس سے آپ پوچھنے جاتے ہیں بھی میں کیا ہوں, میری قسمت میں کیا ہے, میں کیا کروں گا. آپ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیپریکارن یہ کرتے ہیں, کیوریس یہ کرتے ہیں, ہاں جی پائسز یہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ سب کو پتا ہے آپ کیا ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ ٹورس ہیں, آپ برج کون سا ہے. میں پوچھوں کفر ہے, کفر ہے, کفر ہے. اندر کفر کا جاننے پہچاننے کا بڑا مزہ آتا ہے, اندر پڑھنے کا. ہر ایک کو پتا ہے میں کیپریکارن ہوں, میں پائسز ہوں, میں جو میزان ہوں, میں سنبلہ ہوں. ہر ایک کو اپنے برج کا پتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ویسے کیسے ہے تو کفر ہی ہے نا, ہم کہتے ہیں ہاں جی کفر ہی ہے, اندر بڑے خوش ہوتے. اور جب کبھی بیسے ہوتے بیٹھے ہوتے پھر کہتے ہیں پائسز ہے نا, اس لیے صاحب کہہ رہے ہیں کیپریکارن کیسا کفر ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ کفر جانا نہیں ہے اندر سے, اس کفر کو بھیجنے کی کوئی بات کریں. نوجوان نسل اس میں گرفتار ہے. پھر فرمایا اور جب جہنم دکھائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی, جنت بھی آئے گی جہنم بھی آئے گی, آپ اس دن حیران ہو جائیں گے کہ یہ لانا, یہ قریب کرنا, یہ معنی کیا ہے. یہ سارے معنی اس دن قریب آ جائیں گے جب جہنم لائی جائے گی اور وہ خوب پھنکار رہی ہوگی. ایک جیسے بڑی آپ لوگوں کو اتفاق ہوا ہو تو یہ جو فیکٹریاں ہیں جہاں لوہا پگھلتا ہے وہاں پر وہ برنر سا ایک بڑا سا لگا ہوتا ہے, مجھے ذہنی طور پہ یاد نہیں اسے کیا کہتے ہیں, وہ بٹی لگی ہوتی ہے, تو وہ آپ نے اس کی آواز دیکھی اس کی کیسی آ رہی ہوتی. اس طرح کی وہ بھٹیاں بڑی بڑی لائی جائیں گی, اور جب بندے اس میں ڈال دیے جائیں گے اور بند کر دیا جائے گا اور کلوز کر دیا جائے گا نا, تو وہ اسی بھٹی میں سے آواز آئے گی حل میں مزید, اور بھی کوئی انسان ہے تو اللہ میرے اندر ڈال دے, جگہ بڑی ہے, اور بھی ہیں. ایسی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ وہاں 10 ارب 15 ارب 20 ارب یا 200 ارب بندے ڈال دے گا تو بعد میں وہ جگہ بھر جائے گی. یہ آبادی آپ کو یہاں پاپولیشن زیادہ لگ رہی ہے, جہنم پاپولیشن جو ہے وہ اتنی ہے, اس کا کوئی ایک دائرہ نہیں ہے. اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تو اتنے طبقے ہیں, اتنی گہری گھاٹیاں ہیں, وادیاں ہیں, پوری کشمیر جیسی وادیاں ہیں, بر اعظم انٹارکٹیکا. یہ دیکھیں نا, یہ اتنی سی چھوٹی سی ننھی سی زمین ہے اور اس پہ کیسی کیسی وادیاں ہیں, بندہ حیران ہے. وہاں تو گم ہی کر دیے جائیں گے ایسی سی بڑی بڑی وادیوں کے اندر. بندے وہاں پہ کہیں گروہوں کے اندر پھنسے ہوں گے کیونکہ گروہوں میں مل کے انہوں نے انسانوں کو دکھ دیے ہوں گے, اور کہیں تنہا پھنسے ہوں گے کیونکہ انہوں نے تنہائی میں بیٹھ کے پلان کیے ہوں گے کہ ہم نے یہ بڑے. اور پھر فرمایا جب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا علیمت نفسم و ما احضرت, ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا. آپ ہی بندے کو پتہ چل جانا کہ میں یہاں پہ کیا لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہاں پہ کوئی نیا کام نہیں کرنا. فلا اقسم بالخنس, بندے کو بتانے کے لیے یہ نہیں کہ وہاں کوئی اسپیشل فرشتے آئیں گے, یہاں بتایا کہ فرشتے لکھ رہے ہوں گے. وہاں یہ کہا جائے گا خود اپنی کتاب لے لے, اپنا نامہ مال اور خود پڑھ لے. میں نے کوئی زیادتی کی ہے تو مجھے بتا دے, میں نے کوئی زیادتی کی, اس میں کچھ پڑھ لے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا نا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا, تو 21 رمضان گزر کے گئی ہے, آپ پھر اس میں شہید ہو گئے. اور جب آپ کو شہید ہوئے تو کہتے ہیں کہ کوئی قرآن مجید حضرت علی کا سنا گیا کہ اس نے کون سی آیت قرآن مجید کی چوز کی تھی. مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آخری وقت میں میں کبھی سناؤں گا کہ آخری وقت میں کس عالم نے کیا کیا آیت پڑھی. یہ بھی آپ کو سنانا ہے باقاعدہ طور پہ, یہ ایک ٹاپک ہے. ابھی تو 20 ہزاروں ٹاپک میرے پاس پڑھے, لوگ کہتے ہیں جی مضمون ہی میں کہتا ہوں کس کا ختم ہو گیا مضمون. میرے اندر تو بیماریاں چلتی اس وجہ سے ہیں کہ میں نے مضمون بولے ہی نہیں ابھی تک, بیان کہ میں کب کرنے تم نے کاشف علی میں وہ لائن لگی ہوئی ہے, ایک کے بعد ایک چلا آ رہا ہے.
مضمون ہے باقاعدہ طور پہ کہ آخری وقت میں کیا کسی نے کہا. میں نے بڑے لوگوں سے کہا ہے جب بھی کسی کا برا وقت آتا ہے یا اچھا وقت آتا ہے موت کا وقت، تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ ابو جی نے کوئی بات کی. میں نے ابھی اپنے ماموں کا بھی پوچھا اس سے کہ ماموں جی نے کوئی بات کی، کوئی بات سنی، کوئی بات ہوئی، مجھے وہ بات کے بارے میں بتاؤ کہ آخری وقت میں کیا انہوں نے کہا. نہیں جی چپ رہے، ابو جی بولے نہیں فلانی. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے آخری وقت میں فرشتہ حدیث شریف میں آتا ہے آ کے کان میں سلام کہتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ اے خوشگوار خوبصورت جسم اور جان کے مالک، چل چلے تجھے خدا نے بلا لیا. ایک آتا ہے پہلے تو وہ سامنے جہاں انسان کی نگاہ ہے نا وہاں بیٹھتے ہیں، پوری فوج آتی لینے کے لیے اور وہ فوج دو حصوں میں تقسیم ہوتی. یا پھر وہ بہت نیک لوگ فرشتے ہوتے ہیں جنت میں لے جانے کے لیے، اچھی پروٹوکول فوج کا ہوتا ہے. یا پھر وہ پولیس ہوتی ہے جیسے ہماری اب پولیس نے مختلف لباس پہن لی ہے نا، الخدمت کے لیے وہ اور اسٹیشن بن گیا ہے، دوسرے کے لیے اور اسٹیشن بن گیا، کیٹیگرائز کیا گیا ہے. ایسے ہی دو ایک پہلے وہ آ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اللہ تجھے یاد کر رہا ہے. فرمایا روح، مجھے اتنا پڑھ کے مزہ آیا پچھلے دنوں میں، آج کل میں یہ چیزیں زیادہ پڑھ رہا ہوں، اتنا مزہ آیا مجھے پڑھ کے کہ روح اس طرح نکلتی ہے جیسے ہم پانی نہیں ڈیلتے، بڑے آرام سے ایک بوتل سے دوسری احتیاط میں ڈالتے ہیں، احتیاط سے ڈالتے ہیں، تو وہ احتیاط سے جیسے پانی ڈالا جاتا ہے ایسے پانی ڈال رہے ہیں، ایسے پانی ڈال رہے ہیں، ایسے روح چلی جاتی ہے. اور دوسری فرمایا نکلتی نہیں اندر سے، وہ برے آدمی کی روح نکلتی نہیں. تو فرمایا گروہوں کے گروہ، پس فلا اقسم بالخنس، ایسے میں جو لوگ ہوں گے ان کے نامہ مال جب سامنے رکھے جائیں گے تو وہ دونوں کو قریب لایا جائے گا. بس میں قسم کھاتا ہوں اور پلٹنے چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی کہ جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب اس سے سانس لیا. اللہ نے 4 چیزیں اس کے اوپر کائنات کی گواہ بنائی ہیں کہ میں تمہیں تاروں کی اور تارے جب چلے جاتے ہیں اور رات کے آنے کی اور صبح کی، یہ باتیں گواہ ہیں کہ دن رات جیسے یہ بدل رہے ہیں نا ایسے ہی وہ سارا کچھ دن رات وہ بھی بدلیں گے، وہ بھی دن بدلنے والے ہیں. یہ نہ تم سمجھنا کہ جس طرح جی یہ زندگی ایسے ہی چل رہی ہے، جیسے یہ زندگی چل رہی ہے ویسے وہ زندگی بھی پلٹا کھانے والی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی پلٹا کھانے والی ہے. اس میں تو وہی بندہ بچے گا جس بندے کے پاس اب اپنے لیے نامہ مال میں کچھ کرنے کے لیے باقی رہ جائے گا. جس آدمی کے پاس نامہ مال نہیں ہے نا اپنا کچھ کرنے کے لیے، وہ آدمی کچھ نہیں رہ جائے گا. اب واللہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں نوجوان لڑکوں کو اپنی پوری عمر جو ہے نا لگا دینے اور ضائع کر لینے کے بعد، میں نے اپنی عمر لگائی بھی ہے، ضائع بھی کی، ضائع کی گناہوں میں، لگائی میں نے دین کے کاموں میں. وہ بنایا تھا دال وہ بن گیا دلیا، سمجھ گئے؟ وہ کچھ بنا کے کچھ تیار کیا تھا وہ کچھ اور ہو گیا. میں اب تک حیران ہوں یہ بن کیا رہا تھا، تیار کیا ہو رہا تھا. جب وہ پورا تیار ہوا میں نے چمچہ اٹھا کے چیک کیا، ان کا جو جناب نمک بہت ہی تیز ہو گیا، کام خراب ہو گیا. دوبارہ سے دلیا تیار شروع کر دو. اب مومن تھے، اب حکم ہے اللہ تعالیٰ کا بندے سے گناہ ہو جائے تو اب کہا گیا کہ توبہ کر کے دوبارہ سے بندہ نیک بن جائے، چاہے لاکھ دفعہ کروڑ دفعہ ارب دفعہ گناہ ہوا ہے وہ دوبارہ نیک بن جائے. توبہ رکھی ہے. کام آپ کا خراب ہو گیا نا، نا امید نہیں ہونا، پھر اپنا کام شروع کر دینا ہے. بندہ آپ کا مر گیا ہے، احد سے جو افواہ پھیلی کہ رسول اللہ ہی نہیں رہے، تو ایک وہ نظریہ سامنے آیا کہ نہیں جی اب کام نہیں کرنا. بیٹھ کے صاحب بھی دوسرے نے کہا جس مقصد کے لیے رسول ہی چلا گیا دنیا سے، اس مقصد کے لیے ہم کیوں زندہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھے کیسا اس کا پازیٹیو نظریہ نکلا. اسے کہا بعد اس صحابی نے دین کو اس سے سمجھا. یہ نہ آپ سمجھیں کہ بعض اوقات آپ کا جو ہے وہ دین آپ نے غلط سمجھا ہوتا ہے تو آپ اس سے مایوس نہ ہوا کریں کہ یار میں اتنی دیر دین غلط سمجھتا رہا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نادان گر پھر اٹھ جا، پھر گر پھر اٹھ جا، پھر گر پھر اٹھ جا. یہ دنیا پھسلن کی راہ ہے، اس میں کسی کو مایوس نہ کریں.
اس میں جب آپ کسی کو مایوس کرتے ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے میری رحمت سے مایوس کر دیا۔ کوئی گناہ کر لے اسے مایوس نہ کریں، کوئی کسی کا کام بیٹھ جائے اسے مایوسی کرنا کہ جا یار، کسی کی شادی ٹوٹ گئی، کسی کا بچہ مر گیا، کسی کا کچھ بھی ہوا ہے نا، مایوس نہیں کسی نے کسی کو کرنا۔ یہ آپ اپنی زندگی میں ایم ڈال لیں، اسے آپ بتا دیں کہ یہ سارے کام جو نئی نام لے کے واپس لے لیا جاتا ہے یا چھین لیا جاتا ہے یا کچھ بھی کیا جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ ناراض نہیں ہے، دیکھو کہیں زندگی میں کیا غلط ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کر لو، اس کو ٹھیک کر لو، ابھی کر لو، چاہے وہ 10 منٹ بعد بندہ مر جائے وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اسے نظریہ ٹھیک کر لیا۔ نظریہ ٹھیک کروائیں اس آدمی کا۔ جیسے ابھی یہ خامنئی کی وفات ہو گئی ہے، شہادت ہوئی ہے ان کی، تو کوئی بڑی بات نہیں، نئے خامنئی آ گئے، وہ بھی مارے جائیں گے، پھر آ جائیں گے۔ ہمارا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے غزوہ لڑنے سے پہلے ہی حضور نے ایسا کیا، ایسا کام کیا، میں کہتا ہوں ہر کام ہی رسول اللہ نے کیا۔ مثلا جب یہ آپ نے غزوہ موتا کے لیے بھیجا تو کہا جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کھڑی دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہوئے کہا اگر زید کے ہاتھ میں نہ رہا تو جعفر پکڑ لے، اور اگر جعفر کے ہاتھ میں نہ رہا تو عبید اللہ پکڑ لے، عبداللہ پکڑ لے، عبداللہ بن رواحہ، فرمایا وہ پکڑ لے۔ تینوں آدمی جب وہ جا رہے تھے تو یہودی نے کہا یہ تینوں بندے نہیں رہنے، یہ تینوں بندے نہیں رہنے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ہو رہی تھی نا تو نبی علیہ السلام لائیو دیکھ رہے تھے جنگ کو۔ اب یہاں سے لوگ نکال لیں گے بھی نبی علیہ السلام نے لائیو کیسے دیکھ لیا۔ کئی دفعہ رسول اللہ کو لائیو دکھایا جاتا تھا اور کئی دفعہ نہیں دکھایا جاتا تھا۔ کئی جنگیں ہیں جیسے نبی علیہ السلام کے اونٹ 70 وہ بگا کے لے گیا تو آ کے سلمہ نے اطلاع دی، 70 قاری رسول اللہ کی شہید کر دیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائیو دیکھا ہے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور حضرت خبیب کا بھی لائیو دیکھا ہے۔ آپ نے کہا اب جھنڈا زید کے ہاتھ میں تھا، اور پھر زید کی جنگ بیان کی، اور اس کے بعد بتایا کہ اب جھنڈا تو لے لیا جعفر بن ابی طالب نے، زید شہید ہوا۔ میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کا حوصلہ ہے جب آپ علیہ السلام نے یہ بیان کیا، لیکن راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اس وقت، جب حضور کو تو پتا تھا جنت میں چلے جانا ہے، حضور کیوں رو رہے تھے؟ ضبط غم سے اور بھی ہے دوست قصہ غم دراز ہوتا ہے۔ آنکھ آئی دنیا میں رونے کے لیے، یا ندامت پہ روئے یا موت و شہادت پہ روئے ہیں، دونوں وجہ سے روئے، خوشی کے مارے آنسو نکل آئیں۔ یہ آنسو ہیں جو سارے کام کرتے دنیا کے اندر، غم کے آنسو، خوشی کے آنسو، ہیں جی شہادت کے آنسو، موت کے آنسو، یاد کے آنسو، ضبط کے آنسو۔ شکر کرے یہ بنا دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں شکر ہے تیرا میرے سونے رب، تو نے آنسو بنائے، ورنہ اگر ڈپریشن اور دکھوں میں اور مصیبتوں میں بندے کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو بندہ کبھی بھی ہلکا نہ ہو، بندہ تو مر جائے پریشر کے نیچے آ کے۔ بندہ تو پریشر، شکر کرے آنسو بنے ہیں، دنیا میں آنسو سے بڑی کوئی نعمت نہیں آئی۔ جب یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیکی نہ کرنے پہ بھی آنسو نکل آتے ہیں بندے کے۔ اب آپ یہ پوچھیں یہ کیسے؟ آئے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ غزوہ پر جانا چاہتے ہیں پر سامان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا سامان تو میرے پاس بھی نہیں ہے تمہیں غزوے پر لے کے جانے کا، وہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے، صحابہ ہیں سب کچھ ہیں، نہ کھانا پینا ہے میرے پاس، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ گھوڑے ہیں، اتنا لمبا سفر طے کیسے کرو گے؟ فرمایا جب وہ پلٹے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ رو رہے تھے، نیکی نہ کرنے پر، شہید نہ ہونے پر وہ چاہتے تھے کہ ہم مریں، نہ مرنے پر وہ روئے۔
یہاں پر آپ بچ جانے کی خوشی میں کہتے ہیں کہ جو آدمی کو شکر ہے تو بچ گیا، میں بچ گیا. اپنا اور صحابہ کا ایمان کبھی تولنا ہے نا تو اس طرح کی چیزوں پہ آ کے تولا کرو. ہر وقت صحابہ کرام نہ پڑے پھریا کرو کہ میں بھی صحابی ہوں، صحابی نے کیتا میں بھی کرنا ہے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ صحابیت پر کے درجے پر دیکھیں نا، میں ایک جگہ پر تھا تو ایک آدمی مجھے کہتا کہ جی حضور نے ان سے کہا کہ طوبیٰ لکم مرۃ واحدہ، تمہیں ایک دفعہ کی خوشخبری، اور جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا انہیں 7 دفعہ خوشخبری. میں نے کہا جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو کہتا ہے پھر ہم صحابہ سے افضل ہوئے. میں نے کہا نہیں، پہلے آپ کے لیے وہ خوشخبری تب ہے 7 بار اگر آپ صحابہ کی طرح وہ سارے کام کریں. ان میں سے موت ہے پہلی چیز، کہ نیکی نہ ہونے پر، نیکی کی راہ میں شہید نہ ہونے پر آپ کو بہت بڑا روئے تنہائی میں بیٹھ کے کہ یا اللہ خامنائی کی جگہ پہ میں ہوتا، میں تیری راہ میں شہید کیا جاتا. ہاں جی، آپ کو اس میں آپ کہتے شکر ہے خامنائی جو ہے نا وہی گیا ہے، ہم نہیں گئے، ہم تو بچ گئے ہیں سارے. اللہ نے کہا وہ روئے اللہ کی بارگاہ میں. اور نبی جب تو نے بھی ان کو جواب دے دیا اور جب انہوں نے بھی اپنے پاس کچھ نہ پایا وہ رو پڑے. ان کے آنسو بہ رہے تھے جس وقت وہ واپس پلٹے. اب آگے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہے کاتب اللہ، اللہ نے پھر لکھ لیا ان کو. اللہ نے پھر لکھ لیا ان کو. فرمایا تم رو رہے ہو خدا کی راہ میں. اللہ کو کچھ ہے بھولتی ہے، پر بندوں کو دلاسا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہتا تھا لکھ لیا. تو یہ اس لیے لکھا جاتا تھا، عربوں کو پتا تھا کہ ہر چیز وہ لکھی جاتی ہے جس چیز کے لکھنے سے آدمی کو بھول پیدا نہ ہو. لکھنے کا عمل جو ہے عربوں کے ہاں اس لیے تھا کہ بھول نہ جائے آدمی کہیں نہ، اور اختلاف نہ بن جائے. تو وہاں اللہ نے لکھنے کا مفہوم اس لیے لکھا کہ اللہ نے بھی لکھ لیا ہے. اللہ کو بھولے گی نہیں یہ بات کہ تم کبھی روئے تھے ہماری راہوں میں، کبھی تم بھی شہادت کا تم نے بھی ذکر کیا تھا کہ یا اللہ میں تیری راہ میں. اور اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے کہ جس آدمی کے دل میں اسلام کے لیے جان دینے کی خواہش نہیں ابری نہ ہے، نہ اس نے کبھی سوچا ہے وہ میری طرف سے یہودی مرے یا وہ عیسائی ہو کے مرے، وہ جو مرضی ہو کے مرے، اسلام کے لیے جان دینے کا حکم کہا گیا ہے. قیامت کے دن سارے بندے نماز روزے والے ایک طرف ہوں گے، مگر جن کے مرتبے بلند ہوں گے وہ ہوں گے جنہوں نے فریضہ یا اقامت دین کے لیے دن رات کوشش کی ہوگی کہ دین قائم ہو جانا چاہیے. اور اللہ نے کہا کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، دین کے قائم کرنے کو اللہ کی مدد کرنا کہا گیا ہے کہ اللہ کی مدد کرنا. آپ کر سکتے ہیں اللہ کی مدد، مگر اللہ نے کہا میں یہ لکھوں گا وہاں پر کہ تم نے میری مدد کی تھی، تم نے دین کو قائم کرنے کے لیے میری مدد کے لیے وہاں پہ درس دیا تھا، تم نے میری مدد کرنے کے لیے دین کو مضبوط بنانے کے لیے، دین کو کھڑا کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو جہاد میں استعمال کرنے کے لیے نوجوانوں کو تم نے میری مدد کی تھی. یہ اٹس مائی ہیلپ، یہ ہماری مدد کی گئی ہے. آپ کو پتا ہے بادشاہ جب کسی معمولی سے آدمی کو جب وہ واپس آئے اور آ کر کہے کہ حضور والا اس نے تو محاذ پہ اخیر کر دی، جنگ لڑتے ہے معمولی سپاہی، اس کو 10,000 بنا دیا جائے، اتنے جگیر اس کو انعام میں گاؤں دے دیے جائیں اور اس کو جواہرات سے تول دیا جائے. مرتبہ نیچے ہوتا ہے بندہ اڑا کے اوپر. کتنے عالم رہ جائیں گے، کتنے نمازیں روزے زکاتیں دینے والے رہ جائیں گے، وہ پیچھے بیٹھے ہوں گے. ادھر اللہ نے کہا بچاؤ، جس طرح کی پڑھی تھی دے دو، نماز دے دو، روزہ، او جی میں تسبیحاں پڑھتا تھا جی، میں قرآن سیکھتا. اللہ کہا آپ جائیں پلیز، آپ جائیں، آپ آئیں وہ جو میری مدد کے لیے ساری زندگی تڑپتے رہے، آئیں وہ میرے لیے جنہوں نے کام کیا، ادارے میرے لیے بنائے، جنہوں نے دن رات مصیبتیں کاٹی، جو کوڑے، جو اندر ہی اندر بڑا کچھ کیا، نہیں ہو سکا. اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. سودا کمارے عشق میں خسرو سے کوہ کن،
بازی گرچہ پا نہ سکا مگر سر تو کھو سکا، اگرچہ جو وہ جیت نہیں سکا، اپنے لیے شیریں کو لے نہیں سکا، مگر اس راہ میں جان تو دے دی نا اس نے، اس عشق اور محبت میں۔ کس منہ سے کہتا ہے تو خود کو عشق باز، اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ فرقہ پرست یہ کان کھول کے سن لیں، اور سارے اہل سنت والجماعت بھی سن لیں، اور سارے غالی بھی سن لیں، جو ولایت فقیہ کے منکر ہے وہ بھی سن لیں۔ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میں بطور مسلم یہ کہتا ہوں، خامنائی تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری عظمت کو سلام۔ صدی پوری کے اندر کوئی تھا ہی نہیں، تمہارے مرتبے تو حضرت روح اللہ خمینی نہیں تھے، تم تو وہ کام کر کے گئے ہو، تمہیں کیا پتا، تمہاری موت نے دل کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے، لیکن تمہاری اس شہادت نے، تمہیں پتا ہے کتنی صدیاں بیت گئی تھی، ساری نہیں بلند کر پا رہے تھے ہم ساری نہیں، ہمارے پاس کوئی حکمران ہی نہیں تھا، ہم کسی ٹیپو کو نہیں جانتے تھے، ختم ہو گیا ٹیپو، جب مرا ٹیپو تو کہا آج سے پورا ہندوستان غلام ہے، تو میں واللہ کہتا ہوں آج سے مسلمان غلام ہے، ڈر ڈر کے ہم دن آج کے دن تک رات ہمارا ایک بادشاہ بہت پریشان تھا، اس نے اور ایک بادشاہ دوسرے کو بلا کر کہا حکمران کو کہ میرا کیا بنے گا، تم نے تو کسی کو آواز ہی نہیں دی، معمولاً کام کیا دفتر کے اندر بڑے آرام سے، بیوی گوائی، بہو گوائی، بچہ گوایا، یہ جو اب بنے ہیں حضرت خامنائی، نئے خامنائی جو بنے، ان کا دادا جواد، یہ خود یہ آپ 17 سال کا ہے، جہاد پر اس وقت سے عراق ایران جنگ کے اندر گیا ہوا ہے، اس وقت سے جنگ کر رہا ہے، ویڈیوز ہیں ساری اس کی، ہیں جی۔ اللہ کے بندو تمہاری وجہ سے تو بڑا ہی سکون ہوا ہے، اب منہ نہیں کالا اللہ کے ہاں پیش ہوگا، یہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ پیچھے جائیں گے، اپنے اللہ کے پاس جائیں گے تو تمہارے ساتھ، اللہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ عمر صدیق بڑا اہل حدیث مولوی ہے، اور بڑا میں کہتا ہوں ٹکا کے مرد کا بچہ نکلا ہے، اس نے کہا میں جانتا ہوں میں بے خبر نہیں ہوں، میں بھی اہل حدیث ہوں، پر جو یہ کر گیا نا، اس طرح کی موت سارے مسلمانوں کو آئے، یہ شیعہ سنی سے بالا تر کے نہ صحابہ کو گالیاں دے، نہ امہات المومنین کو گالیاں دے، اور سارے مسلمانوں کو تم نے اتحاد کی دعوت دی، اور اس نے وہ جو خون کا ماتم تھا وہ بھی رکوایا، ہاں جی۔ یہ کوئی معمولی آدمی دنیا سے گیا، ڈرا نہیں جھکا نہیں، ڈرا نہیں اور جھکا نہیں، نہ ڈرا نہ جھکا، یہ مزہ زندگی کا، اقامت دین کے لیے مرنا۔ حرم شریف کا امام مر جائے تو بڑا روئیں گے آپ، بھی وہ کیا کرتا رہا ہے حرم شریف کا امام، وہ تو نمازیں پڑھاتا رہا ہے، اس نمازیں پڑھانے ٹرمپ نے 7 مسجد بنائی ہے وہاں واشنگٹن ہاؤس میں، آپ جا کے وہاں پہ جا کے روزہ افطار کریں، آپ کو سحری بڑی اچھی، افطاری بڑی اچھی دیں گے، کھجورا دسو وہ کھان لبڑی جی پیو نے نہیں کھانی ہونی، وہ کھجورا لبڑی ساڑھے مسلمانوں، لیول شاہی قسم کی لیول ہے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ افطاری کریں گے نشہ آ جائے گا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایسی افطاری کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، سبحان اللہ، اس کے قاری کی آواز اوپر سے ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے قرآن مجید اتر رہا ہے، اس کے بعد بے ہوش، کوئی اسلام کو بھی غزہ کے مسلمان مر جائیں، کوئی مر جائے، کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پر آ گیا، وہاں پر فرمایا کہ جب ہم یہ سارے وہاں پر جہنم لائی جائے گی اور یہ سب، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چھوٹا سا پیغام دیا کہ تم نے دین کا کام جن لوگوں نے کیا وہ سن لیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ امین وما صاحبکم بمجنون۔ بس میرا یہ کام تھا اور میں یہاں تک لے کے آنا چاہتا تھا۔ فرمایا یہ 4 چیزیں جو ادل بدل ہو رہی ہیں نا، موسم بدلے گا، ایک وقت بدلے گا، زمان و مکان بدل جائیں گے، ہم قیامت لے آئیں گے، اور قیامت سے پہلے ہم تمہیں بتا دیں یہ جو باتیں رسول تم سے کر رہا ہے یہ معمولی رسول نہیں ہے، اس رسول کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، یہ یہاں پر فرشتے کے بارے میں اکثر لوگ کرتے ہیں کہ یہ فرشتے کے بارے میں آتا ہے کہ جو جبریل علیہ السلام ہے، اللہ نے کہا اس کام پر جس کو میں نے نومینیٹ کیا ہوا ہے نا، حضرت جبریل
وہ کوئی معمولی نہیں ہے رسول کریم، اس کو بھی رسول کہا ہے اللہ نے، رسول فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور پیغمبر کو بھی کہا ہے۔ تو رسول کریم فرمایا یہ بڑا خاص الخاص ہے جو بندوں کے پاس یہ پیغام لے کر آ رہا ہے، یہ عام فرشتے کے ہاتھ میں نے پیغام نہیں بھیجا، یہ ساری کائنات کے جتنے فرشتے ہیں ان کے اوپر جو ان کا سید و سردار ہے، چیف آف دی آرمی آف دی سٹاف، خدا کا جو وہاں کا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کیا عام آدمی نہیں ہے، عام آدمی کسی کا پیغام لے کر جائے گا، یہاں سے کوئی آدمی یہاں پہ کوئی چھوٹا سا لیفٹیننٹ لے جائے گا یا کوئی کسی فوجی کے پاس ہوگا، وہ بھی حکومت کا نمائندہ، اور اسے بھی کوئی مفر حاصل نہیں ہے بندے کو اگر وہی لے کر آ جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، پیغام بڑا بلند تھا، اس لیے اس کے لیے کرنا کیا تھا، ذی قوت عند عزیز عرش مکین، وہ تو اتنی قوتوں والا ہے، اتنی قوتوں والا ہے، اتنی پاور ہے، اس کو میں نے دے رکھی، اس کے بارے میں کہا جیسے چیف آف آرمی سٹاف کے پاس اتنی پاور ہے کسی آدمی کو بھی ہٹا سکتا ہے، چلو آپ کے لیے تو وہ تو کسی کو بھی ہٹا سکتا ہے، کسی کو بھی گھر بھیج سکتا، اس کا کیا ہے، تو ایسے بڑا پاور والا ہے وہ، ٹھیک ہے یہ والا نہیں استعمال کر رہا، پر جنہوں نے کی ہے پاور اس کی استعمال، وہ تو آپ کو پتا ہے وہ جمہوریت والے بندے کو بھی گھر بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی آپ جائیں، کیونکہ آخر کو توانائی ہے نا، کسی کے حصے بھی آ جائے ہیں، تو پاکستان والے تو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور فرمایا اتنی قوتوں والا ہے، اس کی پاور آف اٹارٹی کا چیلنج ہی نہیں ہو سکتا، اور فرمایا وہ اللہ کے عرش کے پاس رہتا ہے۔ اب یہاں پہ عرش سے مراد کسی نے بتایا وہ 4 کرسیاں ہیں، ایک پایا ہے، یہ وہ، چلو وہ بھی ایک اچھی تعبیر ہے، مگر یہاں سے بتایا کہ وہ سیکریٹریٹ کے بہت اعلیٰ عہدے پر اکیلے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو 8 فرشتے جو ہے وہ اس سیکریٹریٹ کے بڑے مالک ہیں، وہ 8 کی کابینہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 8 جو ہیں وہ بیٹھے، اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے، وہ 8 پھر آگے سے ساری دنیا کو اللہ نے تعارف کرایا، ان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا، فرمایا وہاں اس کو مانا بھی جاتا ہے اور اس پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے، کسی فرشتے کی جرت نہیں، آپ دیکھیں پہاڑوں کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ، سمندروں کا فرشتہ، ان کے سامنے بندہ ٹھہر سکتا ہے؟ چھوٹی سی ہوا کے لیے وہ فرشتہ پھونک مارے ٹھہر، وہ بھی اس کے تابع ہیں، اللہ نے فرمایا جلیل القدر ہے، اور وہ اس قدر ہے کہ جو وہ حکم دیتا ہے وہ حکم نامہ میرا ہی ہوتا ہے، جس کے اندر وہ یعنی خدا کی وحی میں کوئی وحی ملا نہیں سکتا، اللہ کی بات میں یہ کوئی نہیں کر سکتا شیاطین میں سے کسی کو اتنی طاقت دی ہو کہ وہ جبریل علیہ السلام کو وسوسہ ڈال دیں، وسوسہ آپ کو ہی آنا ہے جو آنا ہے، اللہ کہتا ہے جب مجال ہے جبریل کے قریب بھی شیطان پھٹ جائے، وسوسہ اس کے دل میں نہیں آتا کہ وہ اللہ نے کوئی بات کی تو ساتھ اس کو وسوسہ بھی شیطان نے دے دیا، شیطان تو گھبراتا ہے حضرت جبریل امین سے۔ فرمایا اب جو اصل بات ہے وہ بتائی، فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تم لوگوں کو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور یہ کوئی مجنون ہے، یہ بات میں نے آپ کو بتانی ہے، جہاں پر میں اتنی محنت کر کے آپ کو لے کر آیا ہوں کہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی باتیں کوئی دیوانے کی باتیں نہیں ہیں کہ یہ ہونی نہیں ہے، یا ہوں گی تو دیکھا جائے گا، یا ہم سارے چھڑا لیے جائیں گے وہاں پر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا دیوانے کی باڑی سے مجذوب کی باڑ کوئی نہ سمجھے، جس کسی نے بھی سمجھنی ہے نا اس کو سمجھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ ہو کے رہے گا، جو کہہ دیا ہے کسی شے کے بارے میں وہی ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے نا کہ وہاں پر آدم، ابلیس، فرشتے، خدا سارے موجود تھے، تو یہ ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے نا کہ نوح کی کشتی جو ہے وہ اس طرح سے بنائی گئی اور اس میں یہ بندے، وہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ جب ہم نے آگ سے نکال لیا تھا ابراہیم کو، تو ابراہیم کو نکالا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ڈالا ہے، سمندر ہم نے پھاڑا ہے، فرمایا یہ ہوا ہے،
یہ ہوا ہے، یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہوا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ آج مفسر کوئی اٹھتا ہے او جی یہ ہوا نہیں، اس سے مراد یہ تھا، اس سے مراد وہ تھا، مرادیں لیتے پھرتے ہیں۔ اگر یہی مرادیں لینی تھی تو اللہ تعالیٰ کو بات کرنے کا ڈنگ ڈنگ نہیں تھا قرآن مجید کے اندر۔ پہلی آخری کتاب ہے، آخری بازی چل رہی ہے، قیامت کے دن ہے، قریب آ رہے ہیں، حساب کمال کا ہونے والا۔ چلو کوئی 2 4 10 100 نبی درمیان میں ہوتا، ہم کہتے جی چلو جی آخری باتیں ہو رہی ہیں۔ جب بندہ آخری باتیں کرتا ہے تو پھر کیا لوگوں کو ابہام والی باتیں کرتا ہے؟ وہ جاتے ہوئے کہتا میں تینوں کہہ رہا ہے گلے دا دھیان کری، وہ جاتے وقت کہہ کے پھر ذرا وہ دھیان کری، وہ جڑا ہے اور اس کا کوئی مطلب کوئی اور لے لے۔ ڈاکٹر صاحب جو جاتے ہو کتاب بندے اپنے اس کو کہہ دے دی پھر وہ ہو جی دوائی، وہ آنکھ کا اشارہ مار مور کے چلے جائیں۔ جو کریٹیکل ہے مریض اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ دعا کو ایکوریٹ ٹائم پر اور ایکوریٹ مقدار میں دے دینا، یہ نہ ہو کہ یہ چلتا پھرے اور زیادہ دے دی تو ماری نہ جائے۔ یہ جو آخری نبی کے ساتھ باتیں کی ہیں نا ہمارے نبی کے ساتھ، یہ بڑی ایکوریٹ باتیں ہوئی ہیں اور اس میں کوئی بہامی نہیں رکھا گیا۔ اور نبی کو کہا کہ نبی بتا دے ان سب کو کہ یہ واقعی اس کی جگہ پر ہم نے ایک قربانی کی ہے اسماعیل کی، ہم اسماعیل کو کرنے لگے تھے لیکن ہم نے پھر اس کے لیے ایک رسم چلا دی کہ آنے والے لوگوں میں اپنے بیٹے کبھی خدا کی راہوں میں دینے پڑیں تو دینے ہیں۔ ایسے لڑکے جنوں کہ جو تمہاری بات مانے، یہ باپ پر منحصر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرے، اتنا ایمان والا باپ ہوگا تو اسماعیل پیدا ہوگا۔ یہ لوگ قصہ سنتے چپ کر کے ہاں جی انہوں نے کہا جی ابا جی کر دیں جو آپ نے کرنا ہے، اللہ نے کر دیں جو کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف بات بتائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لڑکا جنا اور پوری اس کی نگہداشت کی اور اس کو سمجھایا، پڑھایا، بتایا، اس کے ذہن میں دین اتارا اور اللہ کا پیغام اس کو سنایا اور تعارف خداوندی اس کو دیا، اس کو بتایا کہ بیٹا I am not just only your father but I am a messenger of God، میں خدا کا نبی ہوں، مجھے ابو جان اکیلے نہ سمجھنا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اور ایک اللہ ہے جس کی 99 صفات ہیں، وہ اس لیے رحمان ہے، اس لیے رحیم ہے، اس لیے جبار ہے، قہار ہے، غفور ہے، ودود ہے، قابض ہے، باری ہے، مصور ہے، تو اس لیے ہے بیٹے یہ بت نہیں ہم نے پوجنے، تمہارے دادا ابو بت پوجتے تھے، وہ اسٹیٹ کے مالک تھے، میں بھی بہت پیسے والا تھا پر میں چھوڑ آیا، my son I have left everything، میں نے چھوڑ دیا صرف اس لیے بیٹا میں آپ کو لے کر وہاں رہ سکتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ بیٹا ایمان میرا تمہارا اس لیے بچتا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے کہ یہ کہانی سنائی نہیں ہوگی؟ اور ابراہیم علیہ السلام گئے ہوں گے کو چھوڑ کے آگے 12 سال بعد کہا لمے پہ تین ذبح کرنا ابا جی کر دیو، انہیں پہلے پوچھنا تسی ہوں کون؟ میں تیرا ابا ہوں کہ تینوں ہوں یاد آئی میری، نکل جائے تو ابا بنتا تھا نا۔ یہ آپ کی ذہن میں سوال اگر پیدا نہیں ہوتا اور آپ یہ کرتے نہیں ہیں نا تو آپ نے قرآن مجید پڑھا، جہاں سے مرضی آپ پڑھتے رہے قرآن مجید، آپ 100 آدمیوں سے قرآن مجید آ کے پڑھ لیں۔ میں بیٹھا مجھے کہتے کوئی کہتا میں قرآن سیکھ رہا ہوں، کوئی کہتا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی کہتا میں قرآن کی تلاوت، کوئی کہتا میں تفسیر بتا دیں کوئی حدیث، میں یار میں کیسے بتا دوں؟ میں کہتا ہوں آپ یہ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ پھر میرے پاس بھی آئیں، پھر میں آپ سے ایک بات کروں، آپ مجھ سے سیکھیں، آپ مجھ سے کہیں یار کاش صاحب اس کی یہ چند آیتیں تو بتاؤ، پھر کبھی میں بھی رونا رہوں، مجھے بھی روتے کو دیکھو نا، میں بھی کہوں دے مجھ کو بھی صلہ میری اشفتہ سری کا، کہہ جاتا ہوں جوش جنوں میں جو میں تیرے اسرار، میں جو پاگل بنا ہوا ہوں جو میں تیری باتیں لوگوں کو جوش میں آ کر بتا دیتا ہوں قرآن مجید کی باتیں، مجھے اس پاگل پن کا کوئی صلہ عطا فرما میرے اللہ، مجھے پاگل پن کا صلہ عطا فرما۔ تو قرآن مجید کو یہ سمجھیں، فرمایا یہ رسول کوئی پاگلوں والی باتیں نہیں کر رہا، یہ رسول ایسی باتیں کر رہا ہے یہ ہونی ہیں اور یہ ہوئی ہیں، یہ نیکسٹ بھی ہونی ہے جب رسول اللہ نے آ جانا ہے۔ جاتے وقت کہتے ہو گے صفیہ
اپنا چچا عباس اور فاطمہ، 3 کو تو بلا لیا قریب، پھپھی ماں جیسی، چچا باپ جیسا، اور بیٹی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، جیسی بیٹی تھی ویسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ماں نے ابھی جنا ہی نہیں، ماں نے کوئی ایسی بیٹی ابھی تک حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی نہیں پیدا، کسی ماں نے کی ہی نہیں، یہ بیٹی آنی ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں بیٹی اتنے مرتبے کی ہے، اور کوئی آدمی مجھے 10-15 حدیثوں سے زیادہ اس بیٹی کے بارے میں کوئی بات سنا ہی نہیں سکتا۔ صحیح احادیث جھوٹی تو بہت ہے، بڑی بڑی کتابیں مناقب فاطمہ الزہرا، ضعیف روایات بہت ساری لکھی ہیں لوگوں نے، لیکن صحیح احادیث جو تھوڑی سی ہیں، بیٹی ایسی ہے جس جیسی کہا گیا کہ ہر بیٹی ویسی بنے، یہ مجھے ابھی تک کبھی کسی نے نہیں سمجھایا۔ یہ میں کہتا ہوں کوئی بندہ آئے وہ مجھے آ کے سمجھائے، پھر میں بھی اس سے کہوں کہ واہ بندے تو نے حضرت سیدہ خاتون نے بیٹی کو اتنا مستور رکھا، اتنا اس کو چھپا کے رکھا، کہا گیا یہ ہے ہی چھپانے والی چیز، بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی کہ آپ سامنے لے آئیں، وہ تو صرف بچے پالتی ہیں، اور وہ جو بچے ہیں وہ پھر جب سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی ماں نے بچے پالے ہیں۔ اورنگزیب کی بیٹی تھی، وہ اپنا تخلص کرتی تھی مخفی چھپی ہوئی، اس نے ایک شعر کہا، شعر ہوا کمال کا، وہ چلا گیا شعر ایران میں گیا تو شاہ ایران نے کہا بھائی شعر کس کا ہے، شاعر اخیر ہو گیا، چک لیا شاعر کو، بادشاہ کو دماغ، بادشاہ نے وہاں سے جناب شاعر بھیج دیا، وہ اپنا پولیس اپنا نمائندہ، انہوں نے کہا اورنگزیب نے کہا تھا میں تمہیں کہا تھا نا اپنی لڑکی کو کہ تم ایسی بات، وہ آ گیا تم شعر کہنے سے باز نہیں آتی، انہوں نے کہا ابا جی آپ پریشان نہ ہوں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس سے پھر ایک شعر کا ترجمہ سن لیں، شعر کا ترجمہ اس نے یہ لکھ کے بھیجا شاہ ایران کو کہ جناب جیسے پھول میں خوشبو چھپی ہوتی ہے، اگر اس کو پھول سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی ایک شاعر کا جو سارا حسن ہوتا ہے وہ اس کے شعر میں چھپا ہوتا ہے۔ حضور نے ایک شعر لکھ دیا، میں قصیدہ لکھ دیتی ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح، اور بتا دیا کہ میں عورت ہوں۔ بادشاہ جو ہے وہ اسے سنا، اسے کا کمال ہو گیا، اسے وہ آنے والے کو اور موتیوں سے لاد دیا۔ اسی طرح جناب سیدہ خاتون جنت سے پتا چلا جب دیکھا کہ ایک لڑکا اٹھتا ہے اور وہ تاج کو اور تخت کو ٹھوکر مارتا ہے۔ یہ ٹھوکر مارنی آسان نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھوکر آپ پیسے جی فلانا ٹمکانا، پیسے دینے آسان ہوتے ہیں؟ ٹھوکر مارنے کے لیے ایک شہنشاہیت چاہیے، یہ دماغ چاہیے، بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے، پتا چلے کسی کو کہ ٹھوکر ماری گیا، وہ ٹھوکر اس کے دل میں کھٹک بن کے ساری زندگی چپتی رہتی ہے، وہ جاتی نہیں کہیں بھی نہیں، اوپر سے جو مرضی بندہ کہتا رہے۔ ٹھوکر، ایک بیٹے نے تاج اور تخت کو ٹھوکر ماری، اور دوسرے کے ساتھ تاج اور تخت نے آ کے لڑائی کی، وہ صدقہ خیرات میں دے دی، دوسرے کے ساتھ تاج اور تخت نے لڑائی کی، اس نے اپنا آپ مٹا دیا، تاج اور تخت بھی نہیں رہنے دیا۔ آج تک یہ ایرانی قوم کے پاس ہے کیا؟ سارا کچھ ہمارے پاس، ڈاکٹر اسرار کہتا ہے امام حسین نہیں ہے صحیح طرح، ہمارے پاس جو امام حسین ہے نا وہ ہے ختم شریف دلانے والا، دیگیں بانٹنے والا امام حسین، جس امام حسین کو بہت دیگوں کی، آپ کی حلیم کی، آپ کے چاولوں کی، آپ کے حلوے کی، آپ کی سبیلوں کی، آپ کی گھوڑی کے اوپر جو آپ نے چادریں ڈالنی ہیں اس کی، ہاں جی، اور مل کے وہ رونے کی، کتھارسس کرنے کی، وہ 2-4 دن دفانگ کرنے کی، 10 دن کی جس کو عادت ہے نا، وہ آپ کے پاس ہے۔ یہی کچھ چیزیں جو ہیں شیعوں کے ایک فرقے کے پاس بھی ہیں، سارے نے بیلنس کر دینا ذرا ٹھیک کر کے، مگر دونوں طبقوں میں کچھ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے سر پہ سوار رہتے ہیں، وہ ہیں وہ جو فریضہ اقامت دین کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ جو 24 گھنٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی راہ میں کب مارے جائیں گے،
کئی جماعت اسلامی کے لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہو کے پاگل ہو کے فوت ہو گئے کہ وہ وقت ہی نہیں آیا ہم پہ مارے جانے کا. جب ہلا دیے جائیں گے اہل ایمان اور پوچھیں گے کب آئے گی خدا کی مدد. قرآن مجید میں آتا ہے جب ہلا دیے گئے، ہلا مارے گئے، ترجمہ مولانا مودودی نے دیگر لوگ، ہلا مارے گئے، پوری طرح سے زور سے جھٹکا لگ گیا تھا، بلڈنگ گر گئی. کیسے؟ ایسے جب مومنین ہلا مارے گئے تب وہ پکارا انہوں نے کہ کہاں ہے خدا کی مدد. ابھی آپ میں ہلیں کہیں پہ، نہ روٹی نہ پانی نہ کچھ اور، نہ باخامنے کی خبریں ہی پڑھی ہیں ابھی ہم نے، اور کچھ بھی نہیں پڑھا. اور شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اس پہ شکر ادا کیا کہ ہم بچ گئے. یہ کیوں نہیں آپ نے شکر ادا کیا کہ ہم مار کے تو ان کو مر کیوں نہیں گئے؟ ٹھیک ہے، یہ ابھی ایمان کی وہ گھڑی نہیں آئی، آپ پر بھی نہیں آتی. چند بندے شور شار مچاتے ہیں اور ان میں سے بھی اگر آزما لیے جائیں نا تو وہ طالوت والا حساب ہو جائے گا کہ جس وقت وہ اس نے کہا بڑا اس وقت بنی اسرائیل ہے، جس طرح آپ شور نہیں چاہتے، اس طرح حضور نے کہا نا بنی اسرائیل کے قدم پہ قدم رکھیں گے، اس طرح یا اللہ ہمیں ایک لیڈر دے. اللہ کے نبی سیموئیل نے کہا جان دیو، ادھر کام چلائی جاؤ. اسی طرح کوئی ذکر اذکار کر کے کوئی اللہ کہ نہیں جہاد الجہاد. اللہ نے کہا اچھا، انہوں نے کہا یا اللہ الجہاد. اللہ نے کہا بس آ رہے ہیں پھر الجہاد. طالوت پھر آ گیا، وہ آیا، اس نے آتے کیٹیگرائز کیا، کہا الجہاد. انہوں نے کہا ہاں جی فلسطین پر الجہاد، یہی بنی اسرائیل فلسطین لینا ہے جی ہم نے. انہوں نے کہا چلو جی الجہاد، چلو جی کپڑے کپڑے پالے، وردیاں شردیاں پالیاں، کس لیاں، جا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نعرہ بڑا مزہ آتا ہے، نعرے جب لگ رہے ہوں نا. میں کینٹ میں رہا ہوں تو میں نے دیکھنا صبح جناب وہ واک کر رہے ہیں 3 بجے 4 بجے، وہ جناب آگے وہ بڑا لیفٹیننٹ جا رہا ہے، پیچھے ایک نعرہ لگا، بڑی پوری ریجمنٹ جا رہی ہے اللہ اکبر. وہ واکنگ وہ اپنا کر رہے تھے سارا. تو میں نے اٹھا کے کھڑکی کے اندر سے دیکھا، میں نے کہا یہ ان کو آدھی رات کو کیا ہوا؟ دیکھا اللہ اکبر کے نعرے. یہ بہت مزہ آتا ہے، میرا دل کرے میں رضائی سے نکلوں، بائک ماروں چھلانگ کر کے بھاگ جاؤں. وہاں آ گیا وقت، طالوت نے تھے وہ وہاں پر، طالوت رکے اور وہ امیر لشکر تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ ندی آ رہی ہے، اس میں سے ہم گزر جائیں گے. مگر کوئی آدمی 1-2 گھونٹ کے علاوہ ندی سے پانی نہیں پیے گا، کیونکہ پانی پیاس لگی تھی اس وقت تک بہت زیادہ. کوئی میں نے کہا عمران یار پیاس لگی، کوئی کریے، کوئی عرفان نے کہا، کوئی ڈاکٹر نے کہا، سارے مل مل کے پانی پیے. اچھا چلو ٹھیک. لو جی جو میں ہی تھا نا سب سے زیادہ، میں ہی سب کو لے کر جا رہا تھا، سب سے پہلے میں نے پورا جگ لگا کے پیا، ٹکا ہٹا ہی نا. ہائے پانی بھی کو پتہ نہیں اللہ نے میٹھا شربت بنا دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی نہیں. چلو میں اب کیا کہنا ہے، بس پھر جب وہ ہمارے امتحان لینے پہ آتا ہے وہ مچھلیاں کافی بھیج دیتا ہے، ہاں جی تیل نکال دیتا ہے، بہت خوشیاں ہم کرتے ہیں، سمندر میں سے تیل نکل آیا ہمارے لیے فلانا. اللہ کہتا ہے جیڑا تیری راہ وچ آندا رب گنجل دار بجارت رب کو رکھ تندا، پیچ اسرے کھولن لگیاں کافر ہو جوے بندہ. کافر ہونوں ڈر کے جیویں کھوجو مول نہ کھوجی، لائی لگ مومن نالوں کھوجی کافر چنگا. تیری سوچ عقل دے پر چڑھ گئے، تیری وچار چ تھوتھا خیال ہویا، لکھاں انگلاں گنجلاں کھول تھکیاں پر تیری زلف دا سدھا دا وال ہویا. اللہ کو کون بندہ پکڑ سکتا ہے؟ بندہ کبھی بھی نہیں پکڑ سکتا. کہتا ہے جے تو اپنے مکھ تو پردہ چاہ دویں، اٹھا دیں اگر تو اپنے چہرے سے پردہ، تے پائیے دے سنک دے وچ کار آواز رہ جائے، وہ جو ٹھوں کر کے بجا دیتے رہ جائے ملا دی بانگ دے سنگ دے وچ ہی. اگر ادھر اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے پردہ ہٹا دے تو وہ جو بلند 2 نمبر جعلی ذکر ہم کرتے ہیں نا، اللہ حق کہتا ادھر ہی رہ جائے. اللہ کبھی کبھی پردہ ہٹاتا ہے، غزہ دکھاتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے ادھر کھڑا ہوں میں، غزہ آ جاؤ جس چیز سے ملاقات کرنی ہے تو دوڑے. نہیں غزہ نہیں اسی پہنچنا. اللہ کہتا ہے میں تو ادھر ہی ملتا ہوں. کسی نے ملاقات کرنی تو ادھر آئے نا، پہاڑوں میں آئے، صحراؤں میں. فرمایا جیڑا تیری راہ وچ ہوندا حسناں ہرساں تے دولتاں دا اودی راہ وچ چوگا پایا تو،
خوبصورتی عورتوں کی اور اقتدار اور مال و دولت آنے کا، 3 چیزیں تم اس کی راہ میں رکھ دیتے ہو. اگر وہ چوگا چگنے لگ جائے مرغی کی طرح، اس کے بعد پھر تو کہتا ہے تو ان کا ہے، میرا نہیں. میرے پاس تو مطلب سے میرے قریب ہو رہا ہے، تسبیحاں پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار جو ہو رہے ہیں نا، اللہ جی مجھے پیارے سونے، اللہ جی میرے پیارے اللہ جی. کی لینا جی؟ پیسے لینے ہیں جی، بچے لینے ہیں جی، لینا جی. فرمایا جو دیا ہے اس پہ راضی نہیں، اوتے میں نے راضی کیتے. فرمایا جو لے لیں گا پھر بھی راضی نہیں. یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، بعد میں راضی ہو جاؤں گا. کوئی نہیں راضی ہوتا بندہ. فرمایا تم، طالوت نے پی کے تو پیا ہی نہیں ہے، پی کے بیٹھ گئے. اللہ نے کہا نہیں، تم جہاد نہیں کر سکتے، تم نہیں جہاد کر سکتے. یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے درمیان میں رکھی کہ دین کی مدد کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس، اگر تم نہیں کر سکتے ہو اور نہ کرتے ہو اور نہ تم نے کرنی ہے، تو یہ خدا کا یہ جو رسول ہے نا، اسے جو کہا ہے نا، یہ ہونا ہے. یہ آگ اور خون کی بازی ہے، یہ لگی رہنی ہے. یہ ہم نے بھی مٹ جانا ہے، آپ نے بھی مٹ جانا ہے. یہ انقلاب آنا ہی نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ نہیں چاہتا بھی انقلاب لانا، اللہ بھی نہیں چاہتا. اللہ کہتا بھی ازمائے تو جائیں، دیکھ تو لیے جائیں کتنے کا ہیں. اتنے سے نکلتے ہیں، باقی سب تو کہتے ہیں معاہدہ کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں. لو جی شکر ہے، پھر بھی تو نہیں پتا جنگا دا اینڈ کی ہوں. مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ ایسا تو جنگا دا اینڈ نہیں پتا. میں کہا سبحان اللہ، تیرے میں قربان جاواں جدھر یہ گلاں تو بھی سنا رہا نا جنگا دے اینڈ دیاں. اللہ 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 اللہ. وہ جس کے نبی نے کیا ہی جہاد ہے ساری زندگی. آج میں نے ایک آدمی کو بات سنائی، میں وہ آج گیا تھا اپنی جگہ پر، رقبے پر. کبھی کبھی اس کی زیارت اس لیے کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، وہ بھی میری حسرتوں کی ایک اما جگہ ہے. میں اس کو پھر دیکھتا ہوں وہاں پر بیٹھ کر، وہ اجڑی جگہ ہے ساری، وہ سارا بیٹھتا ہوں. میں ادھر بیٹھتا ہوں، اپنے حوصلے کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کوئی بات نہیں. جب میرا سب سے دل بالکل بھر جاتا ہے نا پوری دنیا سے، تو میرے پاس وہ ایک جگہ ہوتی ہے، میں اسے دیکھتا ہوں کہ یہ کب اس کو تھا، یہ اس کے بننے میں کیوں رکاوٹیں آئیں، کیا ہوا. غور و فکر کرنے کی ایک جگہ ہے، وہ بھی مراقبہ ہے. اس سے بھی وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. وہ اونچی سی جگہ، اس پہ چڑھ کر میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ خدا سے ملاقات، باتیں تو سنیں اللہ تعالیٰ کی کیا کہتا ہے. کیا تاج محلوں میں باتیں ہوتی ہیں خدا کی؟ بیوقوفو، ٹوٹے پھوٹے کسی ناکام کے کوئی جگہ نہیں ہوتی. باتیں ہوتی ہیں تو وہ کالے سیاہ بے آب و گیا، جن پر کوئی پانی نہیں، کوئی وہاں پر آپ کو درخت نہیں نظر آتا اور گھاس نظر نہیں آتی. وہ جگہ پہ اللہ ملتا ہے. وہاں پہ جا کے کوئی کہتا ہے کہ آرینی مجھے دکھا، وہاں پہ اللہ کہتا ہے نہیں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. کوہ طور پہ ملتا ہے. تاج محل میں کب آتا ہے؟ تاج محل میں تو آتا ہی نہیں. محل نہیں پسند اس کو. اجڑے دیار، کٹے ہوئے سر، لہو ہی لہو، ہاں جی، مسلح کی ہوئی حمزہ کی لاش، چورو چور ہوا حسین، اور اس کے بعد موجودہ دور کا خامنائی مرحوم شہید. ہاں جی، وہ یہ سب لوگ جب کٹے پھٹے. وہ صحابین سے پوچھا نا، تو جب وہ اس نے کہا کہ میں اس حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، جس کا یہ ذکر آتا ہے یہ سورہ یاسین کے اندر، کہ وہ شہید کہتا ہے مجھے اللہ سے جا کے لوگوں سے دوبارہ ملنے دے تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں. وہاں پر یہ کہتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے میں اس طرح میرے سارا جسم کے ٹوٹے ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے کہ عبداللہ تو میرے پاس کیسے آئے ہو، تو میں یہ کہوں یہ لو ناک، یہ میری کان، یہ میری آنکھیں، یہ میری انگلیاں، یہ میرے پوٹے، یہ میرا جگر، یہ میرا دل، یہ ساری چیزیں کہ تم وہ نہ میرے پاس اکٹھا جسم دینے کو دل نہیں کیا. میں نے چاہا کہ تجھے ٹکڑوں ٹکڑوں میں چھوٹا چھوٹا پیش کرتا جاؤں. میری جاں بول کیا نظر کروں، کیا پیش کروں. ملی ترانہ جب آتا ہے نا، تو اس وقت مجھے یہ ہے، میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن پاک وطن.
میں کیا کہوں؟ میں کہوں گا کہ لگا سرمایہ، ٹھکانے لگا سرمایہ تن. کل سرمایہ آدمی کے پاس اس کا تن ہے. وہ اپنی آنکھ پیش کرے. میں اندھا ہو گیا پڑھتے پڑھتے، بوڑھا ہو گیا تھا، چلتے چلتے میں تھک گیا تھا. پھر اب میں سہارا لے کے چلنے لگا، اب میں یہ کرنے لگا، اب میں وہ کرنے لگا. میں بے بس. جب تک آدمی اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کرتا، اللہ رحم نہیں کرتا اس کے اوپر. کتاب لکھی ہے کہ ثانی اثنین، فرمایا پتہ کیا ہوا؟ جب بے بس ہو کے وہ پکار اٹھا، بے چین ہو گیا ابو بکر، تو اس وقت رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر. وہ جو نبی کا یارے گارو قبرو بدل تھا وہ پھسل گیا. یہاں کہتے جی فلانا بدل گیا اتنے سال رہنے کے بعد. او بھئی بدل گئے، مارو گولی. جو رسول کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ پاگل ہیں. تاریخ اس لیے بتائی جاتی ہے کہ چسکے لے لے کے اس کو پڑھیں. تاریخ اس لیے بتائی جاتی ہے کہ جب تمہارے ساتھ ظلم و ستم ہو، جب تمہارے ساتھ یہ بیتے، پھر تمہیں کوئی یاد آئے تو اس یاد کرنے والے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رسول مجنون نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مجنون ہے، یہ اس پہ اگلا میں بیان کروں کہ رسول مجنون نہیں ہے. تو اس مجنون رسول نے پھر کیا کیا؟ یہ تو اگلا مرحلہ ہوگا. مجنون اللہ نے کہا نا 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 نا، لگتا ہے یہ دیوانے کی کوئی بات ہے، کوئی اس طرح دیوانہ آدمی بات کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ماں صاحبکم بمجنون، تمہارا نبی مجنون نہیں ہے. تمہارے نبی کو جو کچھ بتا دیا گیا ہے نا وہ ہونا ہے. یہ کوئی پاگل نہیں کہ کسی جہان کی باتیں وہ کر رہا ہے. وہ آ کے جیسے یہ وہ بتا رہی تھی کہ وہاں پر فرق تو دیکھیں نا، بتانے کا ہی ہے نا. اس نے شروع میں بتایا، وہ کیا بتا رہی تھی؟ وہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ جی چاند پہ یہ ہے. بات رسول نے بھی کی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے مخبر صادق کون ہے، سچا آدمی کون سا ہے. اس عورت کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کے پاس کون سا قرآن ہے؟ وہ تو دعوی کر رہی ہے نا. یہاں رسول کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنی حالت کو دیکھ لے. لم شیء مذکورہ، اے انسان پہلے تو کبھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اور تو پیدا ہوا ہے کسی سے، ایک من ماء دافق، اچھلتے ہوئے ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ابو جی کو غصہ کیوں آتا ہے زیادہ؟ ابو جی حقیقت جانتے ہوتے ہیں یہ کون ہے. یہ اس لیے ابو جی کو غصہ زیادہ آتا ہے. کہتے ہیں امی کو نہیں آتا غصہ، امی کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مستور ہوتا ہے، سارا کچھ ماں کا چھپا ہوا ہوتا ہے، باپ کا چھپا ہوا نہیں ہوتا. اس لیے باپ تیش میں آ جاتا ہے. باپ سارا جانتا ہے یہ کیسے پیدا ہوا ہے. باپ کو سارا، باپ بڑا گرم ہوتا ہے مزاج کا، اس کے گرم ہونے کی وجہ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کوئی شے میں ہوتا تو یہ ہوتا، میں ہوتا تو یہ ہوتا، میرے وجود کی وجہ سے اس کو وجود ملا ہے. اس لیے باپ چڑھ جاتا، گرم ہو جاتے. وہ پھر وہ بھی سمجھتا، کہتا وہ مجھے رات یاد بھی نہیں کہ جب اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پایا ہے، مجھے تو وہ رات بھی یاد نہیں. ہم تو ویسے بیٹھے تھے، ہنس رہے تھے، ہنستے ہنستے کچھ کا کچھ بنا، یہ کچھ بن گیا، وہ بنا کے اب یہ بنا، یہ تو بنا پھرتا میرے سامنے. مجھے کہتا ہے تو انہوں نہیں پتا اسے کہا تو بیجا رام نہ فلانا ٹمکانا، یہ کو تم نے تک کر. وہ کہتا ہے کام کر جا کے، ہنسیاں کھیڑنے گل ہو گئی تے تم وچوں آ گیا ہیں تے تو ہن مینوں چودھری بن کے میرے تے لگے گا تے گھر دے نظام تو چلائیں گا ہیں، او گھر تو چلائیں گا جڑا میں اگے بنایا. یہ ہوتے ہی یہ اندر یہ کہانی. اب میں کرتا ہوں کھلی ذرا باتیں بیان. سارے بندے کہتے لو جی کاشف صاحب نویں گل کر. نویں گل کوئی نہیں میں کرتا، یہی اللہ ہے. وہ کہتا ہے یہ انسان، یہ ٹڈا اور بونا کل تک کی بات تھی کہ اس کو خاندان تک نہیں تھا، آدم تک نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، ابلیس بھی نہیں تھا، روح الامین بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تیرے رب کا صرف تیرا رب تھا.
یہ انسان اب مجھے اکڑ کر کہتا ہے کہ میں تیرا حکم نہیں مانتا، میں تیری بات نہیں مانتا، میں تجھے رب نہیں مانتا، میں اب بت پوجا کروں گا، میں شرک کیا کروں گا، میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، میں کچھ نہیں تھا، I was nothing, now I am something and I will never nothing anything. اور تم اب یہ سب تم کرو گے، مجھے یہ کر کے دکھاؤ گے. اس کو پھر رسول کو سارا سمجھاتا ہے کہ اس کو جا کے سمجھاؤ، جیسے باپ کہتا ہے ماں کو کہتا ہے کہ جا کے داسے دوں کہ میرے کے بہت کیا گلا نہ کرے. باپ کہتا ہے بے نہیں، رسول کو کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ بات کروں گا انسان سے تو انسان سے برداشت نہیں ہونی. انسان سے مجھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا جو کہا ہے نا کہ وہ جو اللہ تو ان سے بات کر، اللہ نے کہا مجھے دیکھنے کی یہ باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ، انہوں نے کہا اللہ میں نہیں کہتا، یہ کہتے یہ ان کا مطالبہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ نہیں تھا. یہ آپ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آرے نہیں، انہوں نے کہا وہ تو آرے نہیں، وہ جو کہتے ہیں ہمیں دکھا اپنا. فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. اب ان کا نام لے کے اپنی بات کی اللہ نے کہا، اللہ نے پھر یہی کہا دیکھ لے باقی مر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہوش ہوئے. یہ ہے وہ کہا کہ رسول ان کو بتا دے کہ یہ باتیں جنون نہیں ہیں، یہ کوئی بیوقوفی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ہونی ہے اور اب وہ ہوگی اور اب وہ ہو رہی ہیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ اپنے آپ کا اپنا راستہ آپ نے دیکھنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. آپ بے خبر اگر ہو جائیں گے اس دنیا سے کہ کیا ٹرمپ کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے، ٹھمکانا کر رہا ہے، جو مرضی اس کو کرنے دو، یہ نہیں اللہ چلنے دے گا. آپ کو باخبر رہ کر کڑنا ہے، کڑ کے اپنا رستہ اور مضبوط کرنا ہے اور استقامت لانی ہے. اور ہر ایک سے کہ یہ تو ہونا ہے، حیران نہیں ہونا، پریشان بھی نہیں ہونا. او جی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، مہنگی ہو جائے گی، بینکوں سے پیسہ نکلوا لو، کھانا اپنا سارا اکٹھا کر لو، اب آگے پیٹرول مہنگا ہونا ہے، قیامت آنی ہے، مہنگائیاں ہونی ہیں، سب کچھ ہونا ہے. لیکن مومن ادھر کھڑا ہے اپنے اللہ کے لیے کیونکہ اس کے رسول مجنون نہیں ہے. ہم جا رہے ہیں، آ جائیں امام مہدی، آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، ہمیں تو کوئی نہیں ہے. کچھ انکار کر رہے ہیں، کچھ اقرار کر رہے ہیں. میں نے کہا میری صحت پہ نہ انکار کا کوئی فرق پڑتا نہ اقرار کا کوئی فرق پڑتا. مجھے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم اس وقت تم نے پھر کیا کیا اہل اسلام کے لیے. تم نے اس قرآن کو پڑھ لینے کے بعد جو تراویح میں ختم کیا تھا اس کے بعد پھر تم نے کیا کیا. امام صاحب نے جب وہ 27ویں کی رات ختم کر دیا، آپ نے بھی ختم کر لیا، پھر ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. نہ میرے میں کوئی فرق آیا، نہ آپ میں کوئی فرق آیا، بسلامی. اللہ نے کہا پھر تو یہ بات تو یہ ہوئی نا کہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی کو سمجھو کہ جس پہ یہ قرآن ہوتا وہ مجنون آدمی تھا. تم نے تو پھر اس کو دیوانہ ہی سمجھا نا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اپنا عقیدہ درست کرو کہ رسول مجنون نہیں ہے، رسول کے دماغ نہیں چلا ہوا، رسول ہے، وہ میرا رسول ہے. رسول کریم جب بولا نا اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بعد اپنے نبی پاک کا ذکر کیا تو یہ اسی لیے پہلے کیا کہ اگر وہ رسول ہے، پتہ ہے نا کہ اس کو میں نے کیا کیا طاقتیں جبریل کو دی ہیں، بس یہی سمجھ لو کہ یہی وہ نبی ہے. وہ ساری طاقتیں جتنی بھی استعمال ہوں گی نا وہ اس نبی کے کہنے پر ہو جانی، جتنی جبریل کے پاس ہے طاقت وہ یہ نبی ہے ہوگا. اور اس کی بات جو نہیں مانے گا وہ جو رسول کریم ہے فرشتہ، وہ ساری طاقتیں وہ جتنی طاقتیں نہیں وہ تو ہمارے پر استعمال ہو جانی. اس لیے وہ ماں صاحبکم مجنون، اس نبی کو معمولی نہ سمجھنا، پیچھے جو طاقتیں دی اور اس کے پیچھے میں ہوں، اس لیے نبی مجنون نہیں ہے. تو ہمیں یہ چیز اپنی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کیا پیغام دیا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ سب میری آنکھوں کے لیے خصوصی دعا کریں. ایک میں تو ایسے موتیہ چھایا پڑا ہے، دوسری آنکھ جو ہے وہ بھی 60%. اب وہ آنکھیں ہے ہی نہیں، پتہ ہی چلتا. گر جاتا ہوں چلتا ادھر کو ہوں، گر ادھر جاتا ہوں، گر ادھر چلتا ادھر سے ادھر.
اس سے نیوروپیتھی بھی آ گئی ساتھ میں، وہ شوگر کی وجہ سے وہ بھی دماغ پہ ہے، تو وہ بھی ایک آدمی اب ہاتھ لے کے پکڑ کے چلتا ہے۔ تو یہ جس دن سانحہ ہوا ہے حضرت آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ہوئی ہے، اس دن ہی ہوا ہے۔ تو مجھے اس قدر غم ہوا، اس قدر، اس سے پہلے میں نے بالکل ٹھیک خطبہ دیا ہے، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، مطلب اب بلا شبہ شہادت ہے، حضرت پر رسول اللہ روئے تو ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، تو یہ تو نہیں کہ نبی پاک روئے نہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کا آپ نے ذکر کیا ہے، پر یہ تو نہیں کہ رسول اللہ روئے نہیں۔ یہ ہونا ہے بشری طور پر، حوصلہ رکھنے کو قرآن مجید نہ ہوتا تو حوصلہ رکھنے کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو حوصلہ دیتی ہے۔ ابھی بھی حوصلہ اللہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں گے، امیدیں ہی ہیں نا ساری لگائی ہوئی، دعائیں ہیں، امیدیں، میں تو مانتا ہی دوائیوں کو، تو میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ یہ بیماریاں بھی تیرے قاصد ہیں، دوائیاں بھی تیرے قاصد ہیں، ایک قاصد کو واپس بلانے کے لیے دوسرا قاصد تو بھیج دیتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو میں نہ مانتا ہوں دعائی کیا کر سکتی، کچھ بھی نہیں، ہسپتال بھی ہوتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے، کچھ نہیں، وہ اکیلا بادشاہ کرتا ہے، جو احکامات اس نے اپنے رکھے ہوئے ہیں وہ احکامات ہیں۔ تو دعا کریں، مجھے زیادہ مسائل جو ہوتے ہیں نا، میں دعا ہی پریشان ہوتا ہوں، لیکن ساتھ دعا میں بڑی کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں، ہر ایک سے کہتا ہوں کہ دعا کریں، دعائیں کسی کی بھی کسی وقت بھی قبول ہو جاتی، میری سے زیادہ میرے شاگردوں کی، میرے دوستوں کی، احباب کی، وہ مجھ سے زیادہ متقی ہیں، ان کی دعائیں زیادہ لگتی ہیں مجھے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ جب میں کسی دعا کا کہتا ہوں تو وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات مان لیتے ہیں، تو مجھ سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا ایک موقع پر کہا کہ عمر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، حج پر جا رہے ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعاؤں میں تو ہر ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک دعا ہے، یہ ہم نے مانگنی، اللہ کے نبی کے لیے وسیلہ آپ نے ہمارا سب دعا مانگو میرے لیے، تو دعا کے محتاج تو اس کل کائنات میں ہر مخلوق کا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نظر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دیں۔ میں کہتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے کہ میں نے اللہ سے اپنے نظر کی اور اپنے حافظے کی بڑی دعا مانگی، تو کہتے نظر میری ایک بچپن میں چلی گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کاشف میں بالکل اندھا ہو گیا تھا، تو پھر میری اللہ تعالیٰ نے میری نظر واپس لے آیا، ایک بات۔ دوسرا، جب آخری عمر میں دعا کی تو مجھے کہتے کہ نہیں میرے لیے دعا کرو کہ میرا حافظہ ٹھیک رہے، اب میں باتیں مکس کرنے لگا ہوں، یہ بات سچ تھی، تو مجھے وہ بات سمجھ آ گئی، تو میں نے خانہ کعبہ میں لگ کے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں یا اللہ میرے استاد جی کے حافظے کو قائم دائم رکھ، ٹھیک ہے، تو میں نے ملزم پہ بھی یہ دعائیں وہاں پر کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظہ الحمدللہ ان کا اچھا رہا، اور پھر وہ دنیا سے گئے تو اچھے حافظے کے مالک تھے، ایسا نہ کچھ نہیں ہوا، تو اللہ نے ان کو نظر دوبارہ دے دی۔ نظر دوبارہ دینے کے بعد پھر 12 نمبر کی اینک لگ گئی ان کو، اتنا موٹا شیشہ لگا ہوا تھا جب میں گیا ان کے پاس، تو پھر کچھ ہی مدت کے بعد اللہ نے ایک نا شیعہ ڈاکٹر ہی تھا، وہ بہت پیار کرتا تھا مولانا صاحب سے، اتنا پیار کرتا تھا چھوڑ دیں، وہ لے گیا 20 سال تک، آپ دیکھیں مولانا کی نظر جو ہے نا اس کو پھر کچھ بھی نہیں ہوا، 20 سال تک اسے ایسے مہنگے قیمتی ترین دل جان سے اس نے وہ لینز ڈالے، اور اس نے کہا یہ کبھی بھی آپ کی انشاءاللہ آپ کی زندگی تک آپ کی یہ نظر وہ نہیں۔ پھر میں مولانا سے پوچھتا رہتا تھا کیسے ہوا آپریشن، وہ کہتے بس انہیں میں پایا آپ آ کے کھڑا کر دیتا کاشف تھوڑی دیر بعد، میں نے کہا اچھا، دوسروں کے نہیں مجھے شعور تھا ان چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ میرے لیے بھی نیوروپیتھی سے اور دونوں سے بچائے، محفوظ رکھے۔ ایسی ادویات ہیں اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، ہلکا سا فالج کا جھٹکا آیا ہے، ہلکا سا آیا ہے، وہ نا ہاتھوں کو آیا ہے، پیر کو بھی آیا ہے، لیکن کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں، وہ بادشاہ ہے، قوتوں والا ہے، وہ بڑا ہے، میں اب کہیں جاتا ہی نہیں ہوں، بس گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، تو یہ رقبہ دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہوں، وہ کسی نہ مستری کو لے کے ایک راج کو لے کے چلو دلی پشوری ہو جائے تو چلے تو صحیح نا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی دعا کرنی، دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر فرقہ واریت کو ختم کریں، اور یہ میرا پیغام ہے پوری امت کے لیے کہ آپ شیعہ سنی سے بالاتر ہو کر سوچیں۔ سعودی کوئی بنے پھرتے ہیں، کوئی وہابی بنے پھرتے ہیں، کوئی اہل حدیث بنے پھرتے ہیں، بڑے میں کہتا ہوں ایسے ایسے اہل حدیث ہیں
میں کہتا ہوں تمہیں کون اہل حدیث کہتا ہے؟ کون اہل حدیث کہتا ہے؟ ہاں جی، وہ دیکھیں عمر صدیق جو ہے وہ بھی پکا اہل حدیث ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، پر حسینی ہے نا، چونکہ طبیعت جس بندے کی حسینی طبیعت ہوگی نا وہ بندہ بڑا بہت بلند ہوتا ہے، اصلی حسینی، یہ بھی فرقہ باز حسینی نہیں، نہ شیعہ فرقہ باز حسینی، نہ یہ اصلی صحیح حسینی ہو، امام حسین کو امام تسلیم کرے، یہی نہیں کہ یہ کہے جی 12 امام امامت والا مسئلہ ہی بنے۔ امام اس لیے اپنے امام حسین کو ماننا ہے کہ ہماری جو راہ متعین کی ہے نا، کہ زندگی کے لیے جو دی اسی کی تھی، زندگی جان دی ہوئی اسی کی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اسی کے نام پہ بندہ جو ہے نا قربان کر دے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کی دی ہوئی جان ہے۔ اور امام حسین نے کہا کہ بدلو نہ بدلو، ختم ہو جاؤ، ملیا میٹ ہو جاؤ تم۔ وہ کہہ گئے کہ 72 بندے ہیں، میں اور ایک بھی نہیں رہا، ایک سے ایک بڑھ کی قیادت تھی، علی اکبر، ابو الفضل العباس، آپ کے پاس وہ آپ کا حر، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ معمولی پوری قیادت ہی مری ہے ایک جگہ پہ۔ وہ امام حسین وہ نہیں ہے آپ دوسرا کہہ سکتے، پوری قیادت ایک جگہ جمع ہو کے، اس طرح یہاں بھی قیادت ایک جگہ پہ اگر ہے تو یہ تو جانا ہی جانا ہے، دلیری کے ساتھ مرے۔ آج سب کو صدام حسین یاد آ رہا ہے، اور جی سنیوں کا صدام حسین مارا تھا، اللہ کے بندے اس نے اس طرح دلیری سے جان نہیں دی۔ وہ یہ معمر قذافی یہ سارے کہاں سے پکڑے گئے ہیں؟ بینکر سے۔ ایک آیا تھا وہ مجھے کہتا جی بینکرز میں چل جاتا ہے آیت اللہ نے کہا لو، جب برا وقت آتا ہے تو حکمران بینکرز میں نہیں جاتے، وہ تو بینکروں سے باہر نکل کے لڑتے ہیں میدان جنگ میں۔ جب برا وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے اللہ اللہ اللہ، موقع حنین کا اور دنیا بھاگ رہی ہے، رسول اللہ نے اپنا گھوڑا مبارک کھینچا، لے گئے آپ، فرمایا نبی ہوں سچا اور جنگ کا نبی ہوں اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، جس نے جو جاننا ہے مجھے ایک دفعہ جان لے، مجھے بھاگا ہوا نہیں ہوں۔ کیوں آپ نے اپنا تعارف کروایا؟ لوگ اپنے باپ کے نام سے تعارف دادے سے کراتے تھے، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جو ہے یا بن ہاشم یہ کہیں چھپ کے بیٹھ گیا تھا، میں پہچان کرواتا ہوں میں وہ ہوں، اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں خدا کا سچا نبی ہوں، اور اس دین پر سب سے پہلے میں ایمان لایا ہوں کہ مجھے قتل ہونا ہے خدا کی راہ میں، اس کا پیغام دیتے دیتے۔ اس لیے رسول اللہ بینکروں میں نہیں گئے، آپ علیہ السلام نے اس موقع پر آگے بڑھے۔ جب اس موقع پر حضرت آیت اللہ خامنہئی نے بہت اچھا سٹیپ لیا، 86 سال میں ایسا فریش بڈھا کبھی دیکھا؟ اتنی 50 70 47 سالوں سے ہم بڑے آرام سے، میرا بھی دل مطمئن تھا کہ ایک تو ہے نا جو سب کے مقابلے میں کھڑا ہے، سنی ہے شیعہ ہے، ہمارا کاشف کا بھی منہ کالا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک تحریکوں کے اندر حوصلے کی چیز ہوتی ہے، تو وہ بڑی بلند پایا شخصیت تھی، وہ شہید ہوئے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں، کل تک ایران رجیم چینج کر رہا تھا، وہ جی اب جا کر دیکھ لیں، نہ کوئی رجیم چینج ہے، نہ کوئی کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، میل کے مر رہے ہیں۔ ایک سکول سے 190 لاشیں، انہوں نے کہا بالکل گئی ہیں لڑکیوں کی ایسے ہی جاتی ہیں، سب چلی گئیں، زہرا کی غلام زادیاں کے نیچے تھی، نکل گئیں۔ انہوں نے کہا آپ کا پورا شہر فلانا اڑا دیا گیا، پانی بند کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ امام حسین پہ اس وقت بھی بند ہوا تھا پانی، ٹرمپ نے پانی پہ بمب مارا ہے اور جواب نہیں دیا، اسے جہاز میں کہا تم نے پانی بند کیا، وہ کچھ یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ جو وہ کہتا ہے نا وہ کہتے ہیں امام حسین نے کیا، یہ تو پہلی کی بات ہے، ساری قیادت مر جائے گی۔ انہوں نے کہا ابو الفضل العباس گئے، وہ گئے، ساری قیادت میں مرنا ہی ہوتا ہے، آخر ایک دن جانا نہیں، ہم نے بیٹھے رہنا دنیا کے اندر، کرنے کیا ہے؟ یہی تو کرنے آئے تھے، جو کرنے ہیں وہ کام ہو گیا، وہ چلے جانا چاہیے۔ اب ہم قوموں کے ویژن جو بنتے ہیں نا وہ لیڈروں کے ذریعے سے بنتے ہیں، لیڈر ہونے چاہیے۔ باقی بھائی علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اس قوم کا کوئی ہماری کا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم نے نا چھوٹے چھوٹے نام نے ہاتھ سے لیڈر بنائے ہیں، ان کو پھر ہم اپنے سے آگے بڑھا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ ہم میں جان کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے ایک چھوٹا سا کام ہو جائے ہم پہلے شور مچا دیتے ہیں، حکومتیں نہیں جی یہ تھا، پھر ہونا ہی سی، فلانا ایسے ہونا تھا، جنگ کے حالات پیدا ہو گئے بھی، اب یہی ہونا ہے، بھوکے مرنا پڑے گا، اس طرح۔ آپ میں یہ جنگ اپنے میں لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے حکمرانوں کو پھر گالیاں دیتے ہیں، وہ کہے کہ آجو پھر لڑ لینے جنگ، پھر کہ نہیں بڑا اچھا فیصلہ، سمجھداری نہ کام لے رہے ہیں،
ہیں جی ایک جنے کے پیچھے بھی تو رہنا ہوں ہیں. دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ. اچھا 7:45 بجے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا عید کی نماز ڈاکٹر عمر صاحب کے گھر ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے جہاں پچھلے سال ہوئی تھی وہی جگہ زیادہ سوٹیبل ہے. بہنیں بھی آ جائیں گی, لوگ بھی آ جائیں گے. 7:45 بجے اتنا سا کلپ کاٹ دیں, ڈاکٹر عمر صاحب کے گھر میں عید کی نماز پڑھی جائے گی, چاہے وہ جمعے کو ہو چاہے وہ ہفتے کو ہو. جس دن حکومت اعلان کر دے گی اسی دن ہم نے عید کی نماز جو ہے وہاں پڑھ لینی. میں شفیق صاحب سے ہوا تھا, مولانا اسحاق صاحب کے جو ریکارڈنگ کرتے ہیں, وہ بات ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں 7:15 رکھیں لیکن یہ جو عید کی نماز ہوتی ہے نا چھوٹی عید کی, یہ ذرا لیٹ ہوتی ہے, تو اس لیے 7:45 بجے ٹھیک ہے. کیوں جی کہ 7:30 کرنی چاہیے؟ 7:30 ٹھیک ہے. چلو جی 7:45 آپ آ جائیں بس. اب 7:45 آ کے بھی کہنا بس رہ گئی جی کی کریے, راتی آنکھی نہیں کھلی, دیر بہت 4 بجے سوتے سیتے. 7:30 والے وہ ہیں جو ٹائم سے سوتے ہیں, 7:45 والے وہ ہیں جنہوں نے ٹائم سے سونا ہی نہیں. یہ ہم سے پوچھا کرے نا بھی کیا چکر چلے. چلو 15 منٹ لیٹ بھی ہو جائے, 8 بجے فارغ ہو جائیں گے عید کی نماز پڑھ کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 7:45 بجے ان کے, تو پوسٹر آپ عبدالمنان سے کہہ کے بنوا لیں, وہ بھی لگا دیں نیٹ پہ, لوگوں کو بھی خبر دے دیں, سب کچھ ہو دیں. انشاءاللہ لوکیشن بھی ڈال دی جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب وہاں مین گیٹ پہ الرحیم ویلی, الرحیم ویلی. ویسے یہ میں غلط ہی بول رہا ہوں, یہ الرحیم ہے, ال نہیں ہے, الرحیم ہے. یہ حروف جو ہے نا جو شمسی ہیں, رے شمسی حروف ہے. الرحیم ویلی 227 228 مکان نمبر ہے, اور یہ ستیانہ روڈ پر بنی ہوئی ہے. مچھلی فارم سے آپ لیفٹ ہوں گے تو ستارہ گولڈ سے ذرا پہلے جو ہے نا یہ آ جائے گی, اور کوئی دور نہیں ہے, یہیں سے 2 کلومیٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. سارے بھائی وہیں پہ تشریف لے آئیں. انشاءاللہ عید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اچھی جو ہے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد, اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم فک کل اسیر. یا اللہ سعودی عرب سے ایک بھائی ہے, وہ جیل کے اندر ناجائز پکڑا گیا ہے, اور وہ وہاں بڑی اذیتیں برداشت کر رہا ہے. مجھے فون کرتا ہے جب اسے موقع ملتا ہے. اللہ اسے نجات عطا فرما اور اسے اپنے اہل خانہ میں واپس لے کے آ. یا اللہ جو اس پہ جرمانے ہیں وہ کوئی صاحب ادا کر دے, اور اس کی گردن جو ہے چھوٹ جائے. یا اللہ ہمیں وہ پاکستان میں بھی جو اپنے یہاں پر مشکلات میں اسیر پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پریشانیوں میں ہیں, دکھوں میں, اللہ تو ان کو آسانی سے واحد نکال کے لے آ. اور اللہ ہمارے دین کی مدد فرما, ہمارے اسلام کی مدد فرما, ہماری دینی اصلی حکومتوں کی مدد, اور فرقہ واریت والوں سے میں مامون اور محفوظ فرما. ان کو دبا دے جہاں پر ہے, اور ہمیں کفر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا, ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے سیدھی فرما.